جو ہے نا آدم اور ابلیس جو ہے ان کا قصہ جو ہے ہم پڑھیں گے، رائٹ؟ آپ کے سامنے آیت ہے، آیت نمبر 30 ہے سورہ بقرہ کی. جی. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تو سب سے پہلے وَإِذ جو ہے نا، اس کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا تھا، تو پلیز اگر آپ اس کو دہرا سکیں. یہ جو اذ ہے، یہ جب بھی آپ کے پاس قرآن میں آئے گا پہلے پارے میں ہی جو ہے نا بہت زیادہ آپ کے پاس آ جائے گا، رائٹ؟ تو جب بھی آپ کے پاس اذ آئے نا، تو لغت والے جو ہیں انہوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ یہاں پر اذ لا کر ایک چیز جو ہے وہ مراد لی جاتی ہے. جی. تو وہ کون سی چیز ہے جو اذ لا کر مراد لی جائے گی یہاں پر؟ لاسٹ میں نے بتا دیا تھا. کسی واقعے کی طرف اشارہ. جی. تو دیکھیے یہ جب بھی اذ آتا ہے نا، رائٹ، تو واقعے کی طرف اشارہ، واقعہ تو ویسے ہی بیان ہو رہا ہے، رائٹ؟ تو اشارہ تو وہاں پر ویسے ہی موجود ہوگا، لیکن یہاں پر پاسٹ کا ہے میرے خیال جی. سے. تو ایک تو گرامر کا رول ہے، وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس اذ کے بعد جو ہے نا پاسٹ ٹینس آئے، اذ کے بعد پاسٹ ٹینس آئے، تو وہاں پر مراد جو ہے نا پاسٹ ٹینس ہی لیا جائے گا، رائٹ؟ اس کے بعد اگر آپ کے پاس پاسٹ ٹینس آئے، جیسا کہ آپ کے پاس یہاں پر ہے اور جیسا کہ آگے آتا جائے گا، تو جب بھی آپ کے پاس اس کے بعد پاسٹ ٹینس آئے تو اس سے جو ہے نا پاسٹ ہی مراد لیں گے. جو بعد میں پاسٹ ٹینس آ رہا ہے اس سے پاسٹ ہی مراد لینا ہے. اچھا، اس کے برعکس جو اگر آپ کے پاس اذا آ جائے، اذا کے بعد اگر آپ کے پاس ماضی آئے گا یا پاسٹ ٹینس آئے گا، رائٹ، تو اس سے آپ فیوچر جو ہے وہ مراد لیتے ہیں، رائٹ؟ جیسا کہ اس کی مثال ہے اذا جاء نصر اللہ اذا آ رہا ہے، اس کے بعد جاء پاسٹ ٹینس ہے، لیکن اس سے مراد جو ہم لیتے ہیں ٹرانسلیشن کے اندر، جب بھی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے فیوچر کے اندر لیا جاتا ہے. کبھی یہ نہیں کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئی، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت جو ہے یا فتح جو ہے وہ آئی. جب آ جائے یا جب آ گئی، رائٹ، فیوچر کے اندر اس کا معنی جو ہے. یہ تو ایک گرامر کا رول ہو گیا. لیکن جب بھی اذ آتا ہے تو اذ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جس سے مخاطب ہیں، کس سے مخاطب ہیں؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں بنی اسرائیل اس وقت موجود تھے ان سے مخاطب ہیں، اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان سے مخاطب ہیں جیسا کہ ہم لوگ ہیں، اس کے علاوہ پوری بنی نوع انسانی جو ہے اس سے اللہ پاک مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یاد کرو، رائٹ؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ کا دوست ہو تو وہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات ایگریمنٹ کیا ہوا ہے یا کوئی ایسی بات کی ہوئی ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی وہ بھول جاتا ہے یا اس کے کوئی اگینسٹ جاتا ہے تو وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ بھئی یاد کرو اس وقت آپ نے مجھے یہ کہا تھا، رائٹ؟ اس کی مثال ایسے لیجئے کہ جب آپس میں ان کے ہو گئی نا، رائٹ، حضرت آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی لڑائی جو ہوئی ہسٹری کے اندر جو ہے جس کو بولتے ہیں جنگ جمل، رائٹ، جو کہ بڑے صحابہ کے درمیان ایک طرف اماں عائشہ تھی اور ان کے ساتھ طلحہ زبیر تھے اور دوسری طرف جو ہے حضرت علی تھے. تو جب آپس میں سامنے سامنے ہو گئے نا، کون کہ حضرت علی ایک طرف تھے، دوسری طرف طلحہ اور زبیر، اماں عائشہ تو وہ جو ہے اپنا جو حجرہ ہے بنایا ہوا تھا اونٹ کا اس کے اندر موجود تھی، رائٹ؟ تو جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو اس وقت جو ہے یاد کروایا کہ انہوں نے زبیر ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کو اگر یاد ہو کہ زبیر بن عوام جو ہیں ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. اس کے علاوہ جو اسماء جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی نا، ایک تو عائشہ تھی اور اس کے علاوہ جو اسماء جو تھی اسماء بنت ابی بکر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت ابوبکر کے ساتھ جو ہے غار ثور کے اندر 3 دن تک تھے، رائٹ، جس وقت جو ہے لوگ جو ہیں آپ کو ڈھونڈ رہے تھے نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، تو اس وقت یہ چھوٹی سی بچی تھی، اس وقت جا کر نا آپ کو کھانا پہنچاتی تھی، رائٹ؟ اور وہ کھانا ایک دفعہ لے کر آئی تو انہوں نے اپنا جو اوزار بند تھا نا اس کو آدھا کاٹ کر اس سے کھانا باندھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام دیا ذات النطاقین، رائٹ، کہ جو ہے اچھا تو ان کے ہسبینڈ بھی تھے، تو انہوں نے یاد کروایا کہ حضرت علی نے حضرت زبیر کو یاد کروایا کہ زبیر اب تو آگے ہو نا ہم سے لڑنے کے لیے، اب لڑائی کر رہے ہو، لڑائی کرنے کے لیے ہم آمنے سامنے ہیں. ہاں، کیا زبیر آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ ایک وقت جو ہے آپ جو ہیں ایک وقت جو تھا اس وقت آپ جو ہیں مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے علی سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کامنٹ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے زبیر، زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا
کہ جس وقت تم علی ابھی تو کہہ رہے ہو نا کہ علی سے مجھے بہت محبت ہے، رائٹ؟ علی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر جو ہے ان کی پرورش کی تھی، رائٹ؟ تو ابھی تو کہہ رہے ہو نا کہ علی سے بڑی محبت ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم علی کے آپ اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے، مطلب وہ ایسے ہی ہو گیا جنگ جمل میں دونوں اپوزیشن میں کھڑے تھے، تو ایک وقت آئے گا کہ تم علی کی اپوزیشن میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس وقت یہ یاد رکھنا کہ علی حق پہ ہوگا، تم حق پہ نہیں ہوگے۔ تو جب حضرت علی نے یہ بات یاد کروائی تو ان کو ایک دم سے ایسے یاد آئی کہ جیسے ابھی جیسے وہی جو ہے نازل ہوئی ہو، تو انہوں نے کہا او مجھے تو وہ بات بالکل جو ہے میرے ذاکرے سے بالکل محو ہو گئی تھی۔ تو جیسے ہی ان کو یاد آیا اسی وقت وہ پیچھے ہٹ گئے اور پھر کہتے رہے کہ بھئی میرے سے بڑی غلطی ہو گئی، تو وہ تو پھر اس وقت سائڈ پہ ہو کر نماز پڑھنے لگے، تو پھر وہ جو باغی لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی اگر یہ ہیڈ ہی جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا جیسا کہ زبیر تھے اور طلحہ تھے، تو پھر ہماری گاڑی کیسے چلے گی؟ تو انہوں نے پھر ان کو نماز کی حالت کے اندر ہی جو ہے شہید کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے صرف یہ پوری تمہید باندھنے کا کہ جب بھی قرآن کے اندر یہ چیز آئے تو اللہ پاک آپ کو اسی طرح سے ایک چیز کو یاد کروا رہے ہیں، رائٹ؟ کہ جس طرح کوئی بھی کسی چیز کو یاد کرواتا ہے کہ بھئی یاد کرو کہ اس وقت آپ نے یہ کہا تھا، رائٹ؟ تو یہاں پر بھی جب اذ آئے نا تو اللہ پاک آپ کو یاد کروا رہے ہیں، رائٹ؟ کسی ایسے واقعے کی طرف، یہ ایسے نہیں ہے واقعہ تو کوئی بھی آئے نا اس کی طرف ہم نے کر، لیکن یہ خاص ایک طریقہ ہے اور اسلوب ہے جس کے موقع پہ اللہ پاک ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ وقت تو یاد کرو، وہ وقت تو یاد کرو، رائٹ؟ تو اب جب کوئی وقت یاد کروایا جاتا ہے نا تو یہ بات لازم ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت موجود ہوں، رائٹ؟ آپ کو اس وقت آپ کی میموری ہو اس کے اندر، اسی وجہ سے جو چیز جو ہے وہ یاد کروائی جا رہی ہے، رائٹ؟ تو آپ دیکھتے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی میموری ہو، جیسا یہاں پر بھی ایک قرآن کی ایک اور آیت آتی ہے نا، آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ آدم کے ساتھ سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن ایک اور قرآن کی آیت آتی ہے جس میں یہ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ کہ ہم نے تمہیں بنایا اور تمہیں سنوارا اور پھر ہم نے حکم دیا، تو اللہ پاک نے آدم کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی شامل کیا ہے، رائٹ؟ تو ہو سکتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، رائٹ، کہ اس وقت جو ہے ہم بھی جو ہیں وہ موجود ہوں، رائٹ؟ اسی لیے اللہ پاک ہمیں یاد کروا رہے ہیں، رائٹ؟ لیکن اگر نہ بھی ہو تو یہاں پر جو ہے تنبیہ کروانی جو ہے نا وہ ضروری ہے، رائٹ؟ اس واقعے کی طرف، رائٹ؟ اچھا یہ وَإِذْ ہو گیا، رائٹ؟ گرامر کا رول بھی اس کے اندر آ گیا، لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو جو ہے نا دیکھ لیا تھا کائنڈ آف ایک طرح سے اس کے ترجمے کو، رائٹ؟ اچھا اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آدم اور ابلیس کا قصہ، یہ قرآن کے اندر جو ہے نا تقریباً 7 جگہ کے اوپر آیا ہے، 7 جگہ کے اوپر اللہ پاک نے اس قصے کو جو ہے نا ریپیٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہوں پہ بڑا اس کو سٹریچ کیا گیا ہے پورے رکوع کے اندر، یہاں پر بھی تقریباً پورا رکوع ہی ہے لیکن اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ کسی موقع کے اوپر آدم کی جو تخلیق ہے اس کو زیادہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، کسی موقع کے اوپر جو شیطان جو ہے اس کا ڈائلاگ ہے اللہ پاک کے ساتھ اس کو زیادہ سٹریچ کیا گیا ہے، رائٹ؟ تو یہ جہاں پر آئے گا وہاں پر ہم دیکھ لیں گے، لیکن 7 جگہ کے اوپر، 7 جگہ کے اوپر ڈفرنٹ جگہ کے اوپر جو ہے نا اس کو ریپیٹ کیا گیا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتا دی تھی کہ آپ اگر یہ کہیں کہ بھی کیا وجہ ہے کہ قرآن جو ہے ان قصوں کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، ایک آیت کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے، ایک لفظ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے، سٹوری کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے، رائٹ؟ تو اس کا یہی وجہ ہوتی ہے کہ ریپیٹیشن سے انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے اور اس کی تاکید ہوتی ہے، لیکن جہاں پر بھی یہ آئے گا قصہ وہاں پر اس کی اپنی انفرادیت ہوگی۔ اچھا اب اس کی انفرادیت دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قصہ آیا، اب یہ پہلا قصہ نہیں ہے، ترتیب کے لحاظ سے تو یہ پہلا قصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ترتیب کے لحاظ سے جس ترتیب کے ساتھ قرآن نازل ہوا یہ پہلا قصہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا سورہ اعراف کے اندر اللہ پاک اس کو سٹریچ کر کے سورہ اعراف کے اندر جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور اعراف جو ہے وہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، سو مکی سورہ ہے نا تو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، یہ تو مدنی سورہ ہے، رائٹ؟ تو پھر ترتیب کے لحاظ سے جو ہے نا یہ ترتیب کے لحاظ سے جو ہے جس ترتیب کے اندر قرآن نازل ہوا تو یہ جو ہے پہلی سورہ نہیں ہے، لیکن جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں اس لحاظ سے یہ پہلی سورہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر چونکہ یہ قصہ آ رہا ہے تو اس کی کیا افادیت ہے، رائٹ؟ اس کو آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو پچھلی جو صورتیں ہیں
یا پچھلے رکوع ہیں یا پیچھے جو مضامین ذکر ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، رائٹ. تو اگر آپ یہ دیکھیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو کیا آپ کہیں گے؟ تھوڑی دیر یہاں پہ میں رکتا ہوں. آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ آپ کا ریویو بھی ہو جائے گا پیچھے جو کچھ ہم پڑھ چکے ابھی تک. یہاں پر آدم کا قصہ لانے کی جو ہے وہ کیا ضرورت پڑی، رائٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر بھی ہم آدم کا قصہ دیکھیں گے نا تو اس کو ایک دفعہ رک کر دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے، رائٹ. جتنی ہم سے کوشش ہو سکی جہاں پہ بھی کوئی ریپیٹیشن ہے اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ضرورت ہے اس کو رپیٹ کیا گیا یہاں پر، رائٹ. جی تو یہاں پر اب چونکہ مدنی سورہ ہے تو آدم کا قصہ لایا گیا ہے. جی تو آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں تھوڑا سا، چونکہ ہم پیچھے سے پڑھ چکے ہیں نا، رائٹ. کیسے آپ اس کو پچھلی آیتوں سے جو ہے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں میرے خیال میں یہ آتا ہے کہ ہدی للمتقین ہے تو سو گائیڈنس کا ایک یہ ہوگا کہ جو کہ کیوں یہ کائنات کی شروعات کہاں سے ہوئی وہ سٹوری کو بیان کرنا امپورٹنٹ ہے. جی تو کیا آپ ہدی للمتقین تو پرفیکٹ ہو گیا، رائٹ. ہاں بالکل آپ نے وہ جوڑا ہے. میں تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کروں گا، لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا ہوئی تو اس سے اگر پچھلی آیتوں کو ہم دیکھ لیں تو اس کے ساتھ یہ زیادہ اچھی طرح نہیں جڑ جائے گا، رائٹ. جو ابھی ہم اس سے پچھلی آیت اور اس سے جو پچھلی آیتیں ہیں اور دونوں آیتوں کو اگر آپ ملا لیں اور اس کے بعد اس کو ملائیں تو پھر یہ ایک سیکوینس چل رہا ہے. کیونکہ اس سے پچھلی آیت وہ ہے کہ جہاں پر اللہ پاک نے کہا کیف تکفرون باللہ، کہ تم کس طرح اللہ، دیکھیے اگر میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہی جو آپ کے پاس یہ آیت ہے نا، یہ والی جو آیت نمبر 28 ہے، اس میں بالکل شروع سے اللہ پاک نے نا سٹارٹ کیا ہے. دیکھیے کیف تکفرون باللہ، یہاں پہ بالکل سٹارٹ کیا اور یہ پہلی نعمت ہے. یہ اللہ پاک پہلی نعمت گنوا رہے ہیں. کون سی؟ کیف تکفرون باللہ. الاجمال بتایا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تمہیں وجود دیا اور پھر تم نے کس طرح آخر میں اللہ پاک کے حاضر ہونا ہے. تو یہاں پر شروع میں ایک دفعہ بتا دیا، لیکن اس کے بعد پھر تخلیق کس چیز کی آ گئی؟ آسمان اور زمین جو ہے اس کی تخلیق آ گئی اگلی آیت کے اندر. اور اس کے بعد دوبارہ پھر جا کر، چونکہ پیچھے آ چکا تھا نا، پیچھے تو آ چکا تھا کئی فتق وکنتم امواتا، تم کچھ بھی نہیں تھے، فاحیاکم، تمہیں حیات دی، ثم یمیتکم، یہ آ چکا تھا اس کے اندر. لیکن اللہ پاک نے پھر دوبارہ جا کر پھر اس کو لے کر وہاں پر جو ہے ایکسپلین کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو یہ جو ہے تیسری نعمت. اگر آپ نعمتیں دیکھیں نا، پہلی نعمت اللہ پاک نے دی، پھر دوسری آیت میں تھی 29 کے اندر، 30 کے اندر یہ تیسری نعمت آ رہی ہے. اسی طرح آپ کے پاس چوتھی نعمت بھی آ جائے گی. یہ نعمتیں اگر آپ اس کو کاؤنٹ کرتے جائیں، رائٹ. اچھا یہ آپ کے پاس اب ایک تو یہ آپ نے کر لیا. دوسرا اگر آپ دیکھیں جو پہلا رکوع سورہ بقرہ کا تھا نا، اس میں دو گروہ اللہ پاک نے ذکر کیے تھے. ایک وہ گروہ کہ جو اللہ پاک کی جو ہدی للمتقین آپ نے کہا، ہدایت ہے متقین کے لیے یہ کتاب، اور متقین کون ہیں ان کو ذکر کیا، اور پھر کافر جو ہیں ان کو ذکر کیا. جو دوسرا رکوع تھا اس کے اندر منافقین جو ہیں ان کا ذکر کیا پورا. اور پھر جو تیسرا رکوع تھا اس کے اندر اللہ پاک نے پھر بتایا کہ یہ بنی نوع انسان، یہ 3 طرح کے گروہ ہیں. لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا اللہ کو ایک عبادت کرنی ہے اور اس کے سوا کسی کو شرک نہیں کرنا. یہ مدعا پورا بتایا اس کے اندر، اس کے ساتھ اور بھی تھوڑی ایکسپلینیشن تھی. اب جب واپس ادھر آئے نا تو آپ کی بات ٹھیک ہے، جب ایک دفعہ بتا دیا نا کہ کرنا کیا ہے تو پھر ایک دفعہ دوبارہ ہسٹری پہ جایا جاتا ہے. تو یہ جو ہدایت کی جو ہے نا ہسٹری، اور اگر ایک کوئی بندہ کافر ہوتا ہے، ایک کوئی بندہ منافق ہوتا ہے یا کوئی متقی ہوتا ہے، تو ان کی ہسٹری کے اوپر جایا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے 2 راستے، ایک کفر کا راستہ اور ایک سیدھے راستے پر چلنے کا راستہ جو ہے نا وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا. تو یہ یہاں سے اس طرح. اور لیکن یہ تیسری اللہ پاک جو ہے نا ہمارے اوپر جو ہے نا نعمت جو ہے نا اس کو بتا رہے ہیں، رائٹ. تو پلیز اس پہ تھوڑا سا دھیان کیجیے گا، رائٹ. صبح شام ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا غور سے آپ دیکھیے گا تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا بڑا شرف جو ہے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اس بنے انسان کو، رائٹ. اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں یا نہ کریں، رائٹ. اچھا تو جب سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس کا
تھوڑا سا اہمیت زیادہ پتہ چلے گی. اگر آپ دیکھیں اب چونکہ یہ تو ہے نا دوسری کتابوں کے اندر بھی وہاں پر جب بائبل شروع ہوتی ہے تو جینیسس سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے یہ قصہ تو لازمی آیا ہے, مطلب دوسرا چیپٹر ہی جو ہے اسی کے اوپر ہے. تو تھوڑا سا جہاں پر آدم کو اللہ پاک نے بنایا نا اور اس کا ذکر جو ہے جو جیسا کہ بائبل میں آیا رائٹ, تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا کمپیریزن بھی کر سکیں رائٹ. اس کتاب کے اندر جو آدم کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا اور جو ہمارے پاس جو ہے اس کو بتایا گیا رائٹ. یہاں پر اتنا بھی نہیں ایکسپلین کیا گیا. آپ اگر 14ویں پارے میں جائیں تو 14ویں پارے میں سورہ حجر کے اندر آدم کی تخلیق جو کی گئی کس مٹی سے کی گئی, کس طرح کی من صلصال من حمأ مسنون, تو وہاں پر زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس کو ذکر کیا گیا رائٹ. اچھا تو میں اب بائبل سے دیکھ رہا ہوں جو جینیسس آپ کے پاس ہے رائٹ, شروع کے اندر جو ہے جینیسس کا شروع کے اندر جو ہے آپ اس سے جو ہے اس کے اندر اردو کے اندر لکھا ہے, دیکھیے آدم کی تخلیق کے بارے میں رائٹ, کہ خداوند نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا, میں پانی جو ہے زمین پہ نہیں برسا تھا اور آدم نہ تھا رائٹ. خداوند نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا اور آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے. کہ آدم جو ہیں وہ نہیں تھے اور آدم کے بنانے کا مقصد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین کی کھیتی کرنے کے بارے میں رائٹ, کہ زمین پر نہ تو پانی تھا اور نہ ہی آدم تھا اور آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے اور زمین سے بخار اٹھتا تھا. بخار سے مراد وہ نہیں جو ہمیں ہو جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں نہیں بخارات, اگر آپ نے سنا ہو تو بخار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایویپوریشن جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں بخار. تو زمین سے بخار جو ہے وہ اٹھتا تھا اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتا تھا. اور خداوند نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا اور اس کے نتھنوں بولتے ہیں, یہ جو ہمیں نسٹرلز ہوتے ہیں ہمارے اس کو بولتے ہیں, میں زندگی کا دم پھونکا سو آدم جیتی جان ہوا رائٹ. یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے رائٹ, آپ کو ایسے لگ رہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو آدم کی تخلیق کا مقصد بتایا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ زمین کی کھیتی کرے رائٹ. خداوند نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا. اچھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو کھول کے انگلش بھی پڑھ کے بتا دیتا تاکہ آپ کو اور کلیئر ہو جاتا, لیکن یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے رائٹ, کہ خداوند نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا اور آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے. آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے اور زمین سے بخار اٹھتا تھا اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتا تھا. اور خداوند نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا سو آدم جیتی جان ہوا رائٹ. آپ نے یہ دیکھ لیا, اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آدم کی تخلیق کا مقصد کہ کھیتی تھا رائٹ. میں کوئی اس میں وہ نہیں کر رہا, آپ جینیسس کے اندر دیکھ سکتے ہیں, دوسرا ہی چیپٹر ہے اس کے اندر یہ ہے وہاں پر رائٹ. اچھا یہ آپ نے اس کے اندر دیکھ لیا رائٹ. اور اب جو ہے نا یہاں پر اب ہم اس کو ادھر سے پڑھیں گے اور آپ جو ہے دیکھ لیجئے کہ کمپیریزن کر لیجئے گا خود. جی تو یہ اب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ رائٹ. خلیفہ, اب یہ خلیفہ کا لفظ یہاں پر آ گیا رائٹ, کہ میں بنا رہا ہوں زمین کے اندر جو ہے خلیفہ رائٹ. اچھا اب سب سے پہلے خلیفہ کا جو ہے نا معنی جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہوگا. تو جی آپ کو جو کوئی خلیفہ کا معنی کوئی سمجھ آتا ہے رائٹ, تو آپ پلیز اس کو شیئر کیجئے کہ کہہ رہے ہیں نا اللہ پاک میں زمین میں جو ہے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں رائٹ. تو وہ خلیفہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے, کوئی پوچھے تو سبھی خلیفہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے. جی تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے کے اندر کہ خلیفہ کا کیا معنی ہو سکتا ہے. ریپرزنٹیٹیو بھی کہتے ہیں, سکسیسر بھی کہتے ہیں. جی خلافت کرنے والا لیڈر. لیڈر اوکے جی. اور کچھ پلیز آپ ایڈ کیجئے رائٹ. تو یہ بڑے کام کی چیز ہے رائٹ, تھوڑا سا آپ روک کے نا اس پہ دیکھیے. ہاں تو کچھ آپ ایڈ کیجئے. کیئر ٹیکر یعنی سکسیسو کیئر ٹیکرز. جی پرفیکٹ. اور کچھ ایڈ کیجئے جی. جی سب کچھ کہہ دیجئے ایک ایک. جی عزیر بھائی آپ نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی مقیم بھائی نے کچھ کہا. کچھ آپ ایڈ کیجئے. فارس بھائی نے بھی کچھ نہیں کہا, کچھ آپ ایڈ کیجئے اس کے ساتھ.
اچھا کہ اچھا اور آپ بتائیے اور کچھ. جی سکسیسر امام صاحب. جی سکسیسر. سکسیسر. اوکے جی سب نے کہہ دی. فارس بھائی آپ نے نہیں کچھ کہا؟ فارس بھائی آپ نے کچھ نہیں کہا؟ نہیں امام صاحب میں بھی وہی سوچ رہا تھا ابھی. ہاں وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو ضروری تو نہیں کہ کوئی نیا چیز کہنا. اچھا صرف یہ ہے کہ آپ میں یہ سوچ رہا تھا کہ زمین اور آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے واسطے بنائے تھے بول کے, تو مطلب اس کو یوٹیلائز کرنے کے واسطے انسان کو نہیں زمین پہ بھیجے بول کے. رائٹ. اب ہاں تو یہ جو سارے معنی ہیں نا رائٹ, ان کو ہم دیکھ لیں گے رائٹ ایک ایک کر کے رائٹ. اچھا خلیفہ جو ہے نا اصل اس کو اگر آپ لغت کے لحاظ سے معنی دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پے در پے رائٹ. پے در پے جو ہے وہ نسل جو ہے آگے اگر چلتی رہے نا رائٹ, اگر پے در پے جو ہیں وہ آتے رہیں رائٹ لغت کے لحاظ, تو اس کا معنی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس آدم اور حوا کو اتار دیا تھا نا, اس کے بعد پے در پے ان کی جو نسل چلتی رہی نا, تو اسی کو کہتے ہیں کہ خلیفہ. ایک یا کہ دیگر بات جو ہے نا آتی جائیں جو آتے جائیں نا ان کو کہتے ہیں کہ خلیفہ رائٹ, اگر لغت کے لحاظ سے اس کو جو ہے آپ اگر دیکھیں رائٹ. لیکن آپ لوگوں کا سارا بڑا اس کا معنی جو ہے دیکھا جائے, اگر آپ کبھی تبلیغ کے ساتھ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو ہے خلیفہ اپنا جو ہے وہ بنایا ہے رائٹ. تو اس کا معنی یہی ہے کہ خلافہ جو ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے نا نیابت کرے رائٹ. آپ وکیل بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں مجھے اگر کسی چیز کا نہیں پتا رائٹ, تو میں یا ایسے آپ یہ سمجھیں کہ ایک بندہ جو ہے اگر اس کی بہت ساری بزنس جو ہے ایکسپینڈ ہے رائٹ, اور وہ کسی اور اسٹیٹ میں بیٹھا ہے اور آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا دوسرے کا سی ای او بنا دیتا ہوں, مطلب آپ جو ہے اس کی ٹیک کیئر کریں, تو آپ اس کو بھی خلیفہ کہہ سکتے ہیں رائٹ. کہ بھئی اصل یہی ہے کہ خلیفہ سے مراد وہ کہ جو نیابت کرے. یا کسی جگہ کے اوپر جو ہے نا سمجھیں کسی شخص نے جانا تھا رائٹ, اور وہاں پر جا کے ایڈریس کرنا تھا, جیسے کوئی اگر پریزیڈنٹ ہے رائٹ, تو وہ اگر جام نہیں پایا تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو اپنا خطاب دے کر بھیج دیتا ہے کہ میری طرف سے اس کو جو ہے پڑھ دیں, اپنا کسی کو نائب بنا دیتا ہے رائٹ. تو یہاں پر یہ معنی ہے. دیکھیے اس کی ڈیٹیل میں نا اگر میں خلیفہ کے اوپر ہی رہوں تو آپ یہ دیکھیں گے اس پہ بڑا ٹائم لگ جائے گا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو ہے چلے گئے, رخصت ہوئے, تو اس کے بعد جو ہے مطلب آپ کے بعد جو ہے کوئی خلیفہ بنا رائٹ. خلیفہ کا وہ جو کانسیپٹ جو ہے ہمارے پاس ہیں. اسی طرح سیوطی جو ہیں انہوں نے پوری اس کے اوپر جو ہے کتاب لکھ دی ایک, یہ خلیفہ جو ہے اس کے اوپر رائٹ. الخلفاء ایک کتاب ہے سیوطی کی, اس کے اندر انہوں نے شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہر ایک خلیفہ جو آتے گئے ہیں اس دنیا کے اندر رائٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو انہوں نے خلیفہ جو ہے نا اس سے وہی مراد لیا کہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی اس کائنات کے اندر آتا گیا نا مطلب وہ خلیفہ بنتا گیا رائٹ. جیسے ابوبکر ہیں اور اس کے بعد جو ہے رائٹ, تو انہوں نے پوری اس کے اوپر کتاب لکھ دی. اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں, ان کی پوری ایک کتاب ہے اس خلافہ کے اوپر رائٹ. ایک کتاب بڑی آپ کو مشہور معروف اگر آپ کو یاد ہو رائٹ, جس کے اوپر برصغیر پاک و ہند کے اندر بڑا وہ جو ہے آج تک جو ہے وہ کیا نام ہے, ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہے رائٹ. اس کا نام ہے خلافت و ملوکیت رائٹ. خلافت و ملوکیت, وہ بھی خلافت جو ہے اسی کے اوپر رائٹ. تو اس کی اگر آپ نے زیادہ دیکھنی ہے نا, اس کو زیادہ اچھی طرح سے جس نے گریپ کیا ہے, تو دو بڑی تفاسیر جو ہے نا جو برصغیر پاک و ہند کی ہماری تفسیر ہے رائٹ, اس کے اندر جو ہے مولانا مودودی کی تفسیر, لیکن انہوں نے اس کو جو ہے نا بالکل شارٹ کیا جیسا کہ ان کا اسلوب ہے اپنی تفسیر میں. لیکن جو دوسری طرف سید قطب ہے نا فی ظلال القرآن, اس کے اندر انہوں نے صحیح اس کو ایکسپلین کیا ہے رائٹ. لیکن وہ بڑا جو ہے وہ لیول ہو جاتا ہے. اصل وہ بڑا لیول ہی دیکھنا ہے. آج کل ہوتا کیا ہے دیکھیے, چونکہ جو خلافت والا کانسیپٹ ہے نا اس کی تو ریڑھ کی ہڈی پوری توڑ دی گئی اس امت کے اندر رائٹ. اسی لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوا نا کہ خلافت کو بدل دیا گیا ملوکیت کے اندر رائٹ. اسی لیے آپ سے ہم نے ایک حدیث میں پتہ کیا کہا, الخلافت بعدی 30 سنہ, کہ میرے بعد جو میری خلافت ہے نا, ایک خلافت کا معنی یہی جیسے آپ لوگوں نے سارے معنی بتائے ہیں نا, یہ سارے لغت سے سپورٹ کرتے ہیں رائٹ. لغت کی ساری جتنی کتابیں میرے سامنے 10 کھلی ہوئی ہیں رائٹ, ساروں کے اندر جو ہے یہ معنی جو ہے دیا گیا ہے. لیکن دیکھیے یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ کتنا براڈ ہے,
بیسڈ آن آپ کے ویژن کے اوپر آپ اس کو کس طرح سے جو ہے دیکھتے ہیں. کوئی اگر زیادہ گھر مطلب فیملی کے ساتھ زیادہ ہے تو وہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھے گا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں صرف اس گھر کے اندر، رائٹ. کسی کا اگر پالیٹکس کے اندر جو ہے زیادہ وہ رجحان ہے تو وہ سمجھتا ہوگا کہ جو شخص بھی ہے وہ خلیفہ ہے. کوئی اگر مسجد کے بورڈ کے اندر ہے تو وہ سمجھے گا کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو اللہ پاک نے خلیفہ بنایا ہے، رائٹ. تو ہر جگہ جو بھی جس انسان کے پاس کسی قسم کی اتھارٹی ہے، رائٹ، کسی قسم کی اس کے پاس ملک ہے، وہ سارے کا سارا خلیفہ ہے، چھوٹا سا لے کے بڑی حد تک. لیکن اصل تو اکمل جو ہے اس کی صورت جو ہے وہ اسی کے اندر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو اور وہ جو ہے چلا رہا ہو زمین کو، ایک زمین کو جو ہے اس طریقے کے ساتھ. تو خلیفہ تو اصل 4 ہی ہیں، باقی تو سارے ملوک ہوئے، رائٹ. ان کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا ان کو بھی آپ ایڈ اپ کر سکتے ہیں، رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث کے اندر کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی نا وہ صرف 30 سال ہوگی اور اس کے بعد جو ہے نا بادشاہت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، رائٹ. تو خلیفہ کا کانسیپٹ آپ اس سے لے سکتے ہیں. جیسے تو ابوبکر تھے، عمر اور پھر عثمان اور علی جو ہیں وہ 30 سال تک رہے، اور حسن بن علی جو ہیں وہ بھی 6 ماہ تک رہے، اور پھر عمر بن عبدالعزیز چہ جائے کہ وہ ہیں 60 سال بعد ہی آئے، لیکن ان کو علماء جو ہیں 5ویں خلیفہ کے طور پہ نا کاؤنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، رائٹ. تو آئی تھنک یہ آپ کو یہاں پر کلیئر ہو گیا ہوگا. اب جب زمین ایک بنا دی گئی نا تو زمین کے اندر ایز اے خلیفہ، رائٹ، خلیفہ ایک چیز یہاں پہ پلیز یاد رکھیے گا کہ خلیفہ جو ہوتا ہے نا، جو آپ نے سب کچھ کہا، ہم نے کہا وہ نائب ہے، وہ یہ ہے، وہ تو یہ ریپریزینٹر ہے یا سکسیسر ہے، جو بھی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ خلیفہ جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی ملک نہیں ہوتی. اگر زمین کے اندر وہ آ گیا ہے نا تو وہ نائب ہے، وہ امانت دار ہے. اسی لیے جو بھی خلیفہ بنا نا، اگر آپ کو یاد ہو تو بکر ہوں، عمر ہوں، تو خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہ اصل نوکر ہوتا ہے عوام کا، جس کو منتخب کیا جاتا ہے. تو وہ نمائندہ ہوتا ہے لیکن اس کی اپنی کوئی ملک نہیں ہوتی. تو یہاں پر دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے خلیفہ بنایا، رائٹ، اور اس انسان کو کہ زمین کا جو نظام ہے اس کو چلایا جائے، رائٹ. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اصل بڑے جو ہیں خلیفہ بنے. صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی آپ کو اختیارات دیے ہیں نا، رائٹ، جیسا ہمارے پاس کیا اختیار ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے تھوڑا سا جو ہے مال دے دیا اور جتنی چیزیں دی، تو اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندے یاد کرو کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں، تو اے بندے دنیا کے اندر آ کر آپ یہ نہ بھولیے کہ جو بھی کچھ بھی آپ کے پاس ہے نا وہ ہماری امانت ہے، آپ کی اپنی نہیں ہے، آپ ہمارے نائب ہیں، اور یہ جتنی چیزیں دی ہوئی ہیں یہ ہماری طرف سے، رائٹ. آئی تھنک یہ اتنی لمبی جو ہے تمہید کے ساتھ آئی تھنک آپ کو خلیفہ کا معنی جو ہے نا یہ کائنڈ آف جو ہے وہ ہو گیا ہوگا کلیئر، رائٹ. اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، رائٹ. اچھا اب آپ یہ یہاں پہ تھوڑا سا دھیان کیجیے گا. دیکھیے 2 انہوں نے اشکالات کیے ہیں، رائٹ. اشکال تو نہیں کیے لیکن جو ہے نا کائنڈ آف انہوں نے جو ہے سوال کیے ہیں. دیکھنے کے طور پہ یہ اس طرح سے جو ہے نا نظر آتے ہیں، رائٹ، کہ انہوں نے کہا کہ آپ زمین کے اندر بنائیں گے کہ ایک تو وہ فساد کرے گا اور دوسرا جو ہے وہ خون بہا کرے گا، رائٹ. اچھا تو یہ دیکھنے سے پہلے نا یہ جو یس فیکو آپ کے پاس آ رہا ہے نا، اس کا روٹ لیٹر ہے سین فا اور کاف. سین فا اور کاف اس کا لیٹر ہے. اسی طرح کے 3 اور لیٹر جو ہے نا اس کے جیسے بالکل 3 اور لیٹر جو ہے نا وہ آئے ہیں قرآن کے اندر، رائٹ. ایک تو آیا ہے سین با کا، جس کو بولتے ہیں سبق، رائٹ. اگر آپ دیں سین با اور کاف، سین با اور کاف، یہ ایک اور آیا ہے. اسی طرح سین فا اور ہا آیا ہے، اور اسی طرح شین اور ڈبل نون آیا ہے، شننا، جس کو بولتے ہیں شننا. تو بعضوں نے ان تینوں 4 کا نا معنی بالکل ایک ہی کیا ہے لیکن ان ساروں میں فرق ہے، رائٹ. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک صفق ہے، ایک آپ جیسے کہتے ہیں صفق، رائٹ، سین فا اور کاف، جیسا کہ یہاں پر اس آیت کے اندر آیا ہے. اور اسی طرح ایک سبق ہے، رائٹ، سین با اور کاف کے ساتھ. اور پھر ایک ہے سین فا اور ہا کے ساتھ، اور ایک شین اور نون دونوں کے ساتھ، رائٹ. اچھا تو ان 4 میں فرق کیا ہے، رائٹ. آپ لکھ لیجئے اگر کہیں پہ قرآن میں آ بھی جائے، رائٹ، تو آپ کو ڈفرنس جو ہے اس کا پتہ چل جائے گا، رائٹ. جی تو سب سے پہلے صفق جو ہوتا ہے نا، یا تو آپ کا آنکھ سے آنسو بہے یا آپ کا خون جو ہے وہ بہے، جیسا کہ یہاں پہ مراد ہے اس آیت کے اندر، تو اس کو بولتے ہیں صفق، رائٹ.
جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا. اور سبق جو ہے، سبق ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا اور چاندی جو ہوتا ہے نا، جیسے لوہار کے پاس سونا چاندی اور اسی طرح لوہا جو ہے اس کو جب پگھلایا جاتا ہے نا، رائٹ، اور پگھلانے کے بعد آپ نے دیکھا نا جو لاوا ایسے رس رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ اس کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے کہ سبق، رائٹ. اور صفحہ، جیسے صفحہ ہے، رائٹ، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اونچائی سے پانی جو ہے اس کو گرایا جائے اور وہ نیچے کی طرف آئے. اب دیکھیں ساروں میں معنی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، بہنے کا معنی ہے، رائٹ. تو اسی لیے اگر آپ ٹرانسلیشن میں دیکھیں نا تو ساروں نے اس کا معنی بہنا ہی کہا ہے، خون بہا ہو، بہنا ہی معنی کیا، لیکن ساروں میں جو ہے ڈفرنس. اور آخری جو آپ کے پاس شنا ہے نا، شنا، اس سے معنی ہوتا ہے کہ جو مشکیزہ پرانے دور میں نہیں ہوتا جس سے پانی پلایا جاتا تھا، رائٹ، تو اس سے جب پانی جو ہے اس کو گرایا جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں شنا، رائٹ. تو یہ 4 لفظ جو ہیں آپ کو عربک کے اندر ملیں گے. ساروں کا معنی جو ہے نا بہانہ کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ڈفرنس ہے، رائٹ. یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ آ گیا، رائٹ. اس کے اچھا اب تھوڑا سا آپ امام صاحب جی ایک بار پھر چاروں ورڈ کو ایک بار بول دیجیے آرڈر میں. اچھا میں تو سب سے پہلا جو ہے نا وہ کیا ہو گیا جی، سب سے پہلا لفظ کیا ہے جو کہ اس کے اندر آپ کے پاس آیا ہے آیت کے اندر؟ سین، فا اور کاف، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، رائٹ. میں ہاں ادھر لکھ دیتا ہوں، ایک منٹ، ایک منٹ جی. تو یہ آپ کے پاس میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ایک بتایا تھا خالہ کا، میں اس کے اوپر ایڈ کروں گا، لیکن قرآن میں تقریباً 7 لفظ ایسے ہیں جو آئے ہیں. میں نے تو آپ کو رات کو لاسٹ ٹائم 3 بتائے تھے نا، رائٹ. ایک خالہ کا بتایا تھا، ایک فطرہ بتایا تھا، اور ایک جیسے فاطر تھا اسی سے ابتدع تھا اور بدیع تھا، رائٹ. اسی طرح آپ کے پاس ذرا ایک لفظ ہے، ذرا وہ بھی آیا ہے، پھر انشاء بھی آیا ہے، پھر برا یہ بھی آیا ہے، رائٹ. تو یہ سارے لفظ جو ہے نا، اگر آپ میرے خیال 7 طرح کے ایسے ورڈز آئے ہیں جن ساروں کا معنی جو ہے وہ خلا کا ہی ہے، رائٹ. اچھا تو میں ایک منٹ آپ کے سامنے یہ جو ہے یہ لکھ دیتا ہوں، ایک منٹ جی. تو یہ صفا کا یہ آپ کے پاس آ گیا. یہ یا جو ہے نا آپ کے پاس یہ علامت ہے کس کی؟ مضارع کی. اصل روٹ لیٹر جو اس میں سین، فا اور کاف آپ کے پاس آ رہا ہے، رائٹ. اچھا جو نیکسٹ آپ کے پاس ہے نا تو وہ سین، با اور کاف ہے. سین، با اور کاف، سین، با اور یہ کاف ہے. یہ کاف ہے، لام نہیں ہے، یہ کاف ہے آپ کا. یہ نیکسٹ آپ کے پاس سبا کا آ گیا، رائٹ. اس کو آپ اگر دیکھیں یہ سونا اور چاندی جو ہے نا پگھلانا، یا اسی طرح لوہا جو ہے نا اس کو جب پگھلایا جاتا ہے اور وہ بہتا ہے، رائٹ، تو وہ سبا کا استعمال آ گیا، رائٹ. اس کے بعد جو اگلا آپ کو میں نے بتایا تھا وہ صفحہ، صفحہ، سین، فا اور ہا ہے. سین، فا اور ہا ہے. جب پہاڑ سے جو پانی جو ہے نا نیچے کی طرف بہتا ہے، رائٹ، تو اس کو صفحہ کہتے ہیں. اسی طرح آپ کا شنا، شنا، یہ شین اور یہاں پہ شدہ ہے اور اس کے ساتھ شنا، رائٹ. اصل ہے شانانا، شانانا، لیکن تو پھر شنا یہ آپ کے پاس آ گیا. اس سے معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو مشکیزہ ہوتا ہے نا، رائٹ، پرانے دوروں میں ہوتا تھا کہ چمڑے کا مشکیزہ ہوتا تھا، اس مشکیزے کے اندر سے پانی جب انڈیلا جاتا ہے نا، رائٹ، تو وہ جب بہتا ہے نا اس بہنے کو بولتے ہیں کہ شنا، رائٹ. تو یہ چاروں لفظ جو ہے نا آتے ہیں عربک کے اندر، ساروں کا معنی بہنا ہوتا ہے، لیکن جو سین، فا، کاف کے ساتھ آتا ہے نا یہ خون بہنا، یا پھر آپ کے آنسو جو ہیں وہ ان جو مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں نا، رائٹ، یا وہ یا اصل آنسو وہ بہنا یا خون بہا کرنا، تو یہ سب کے لیے ہے، رائٹ. تو یہ آپ کے پاس آ گیا. اس کے بعد نیکسٹ آئے گا، میں اس کے اوپر بھی رکوں گا کہ تسبیح اور جو ہے نا ہم دونوں میں کیا فرق ہے. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن میں ایک دفعہ پھر جو ہے اس کو رپیٹ کر دوں گا، رائٹ جی. اچھا یہ آپ کے پاس آ گیا. نیکسٹ ہم دیکھ ہی لیتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ یہاں پر آ رہا ہے کہ ایک تو آئی تسبیح، رائٹ، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حمد آ رہا ہے. ایک آ گیا تسبیح اور پھر آپ کے پاس جو ہے نا حمد آ رہا ہے، رائٹ، دونوں چیزیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، رائٹ. تو دونوں کے اندر جو ہے وہ فرق کیا ہے جی؟ کسی کو یاد ہے؟ میں اس کو بہت دفعہ رپیٹ کر چکا ہوں، خاص طور پہ اگر آپ نے سورہ نصر پڑھی ہے نا، رائٹ، سورہ نصر، اس کے اندر بھی یہی چیز آ رہی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. فسبح، وہی چیز یہاں پر آ رہا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، رائٹ.
تو وہی چیز جو ہے وہ یہاں پر بھی آپ کے پاس جو ہے نظر آ رہی ہے، رائٹ. تو دونوں کے اندر جو ہے وہ فرق کیا ہے، رائٹ. آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی تسبیح، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ پاک سبحان کہتے ہیں، یا اس طرح تسبیح اور حمد جو ہے ان میں کیا فرق ہے؟ جی تسبیح پریزنگ کے لیے یوز ہوتی ہے اور جی حمد آپ کی آواز جو ہے نا، آپ کی آواز تھوڑی سی کلیئر نہیں ہے. جی اب آ رہی ہے. جی جی تو تسبیح جو ہے وہ زیادہ پریز کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، اور حمد جو ہے وہ زیادہ تر تھینک کے لیے، یا دونوں کے. حمد کس کے لیے؟ تھینک اچھا شکر ادا کے لیے. یہ میں نے ایسا یہ جو تسبیح ہے، جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں ڈینائی کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیگیٹو چیزوں سے بالکل پاک ہیں، اور حمد جو ہے وہ تھینکس کے لیے ہے، اور ساری پازیٹیو چیزوں کے لیے شکریہ کرنے کے لیے اور پریز کرنے کے لیے. رائٹ. یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ یہ میں نے یہ مجھے یاد نہیں ہے میں نے کہاں سے، شاید میں نے یاد نہیں مجھے ایکچولی کہاں سے میں نے جی یہ کیا. اوکے. ہاں تو امام صاحب ایک اور بھی چیز ہے، یہ جو دیکھ رہا ہوں تسبیح، یہ جو اس میں جو لفظ آ رہے ہیں سبح، وہ سبحان اللہ والے آ رہے ہیں. تو سبحان کا ویسے مطلب بیونڈ ہوتا ہے. تو میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی پوری تعریف ہے وہ 2 ڈائمینشنس میں نا پوری ہو جاتی ہے، ایک سبحان اللہ سے اور ایک الحمدللہ سے. سبحان میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس سے بیونڈ ہے اللہ تعالیٰ، جیسے انہوں نے بات کی کہ اس میں بیونڈ والا. جیسے ایک اور ہمارے پاس کیٹیگرائزیشن آتی ہے تشبیہ اور تنزیہ کی، تو اس میں زیادہ تر تنزیہ والا ایلیمنٹ آتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے تشبیہ نہیں رکھتی، یا پھر آپ ان کی نیگیٹو سے اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن کرتے ہو یا ان سے سبحان کہتے ہو کہ وہ بیونڈ. اور الحمد میں وہ ساری چیزیں جو تشبیہ والے پہلو میں آ جاتی. جی تو یہ آپ ہاں تو وہی چیز نا جو انہوں نے کی، وہی آپ نے جو ہے اس کو کہہ دیا، رائٹ. اچھا اگر آپ جو چلیں، میں نے آپ کو کہا آپ نے مادہ بھی دیکھ لیا، رائٹ. اصل آپ کو یاد ہو جو ہم ایک عربک کی اگر بک پڑھ رہے تھے، آپ کو اگر آپ نے وہ پڑھی نا، ہم ایک وہ بک بھی پڑھتے تھے، اگر یاد ہو فارس بھائی کو اور ان کو، تو اس بک کے اندر جو ہے نا آپ نے پڑھا تھا کہ آپ کہتے ہیں مسبحہ سبحہ کا معنی ہوتا ہے تیرنا، رائٹ. سین باہ جو نا یہ اصل رول لیٹر وہی ہے کہ تیرنا، رائٹ. اب آپ اس تیرنے سے اس کو کیسے تشبیہ کرتے ہیں کہ دیکھیے جیسے آپ تیرتے ہیں نا، جب آپ تیرتے ہیں تو جب تیرنا اصل کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو بیلنس کرنا. جب آپ تیرتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیلنس کرتے ہیں. ایک منٹ ذرا. اچھا جب آپ تیرتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیلنس کرتے ہیں، رائٹ. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب آپ اللہ کی جو ہے نا تسبیح بیان، مطلب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے، رائٹ. تو بیلنس کرنے کا یہ لیے آپ نے جو کہا کہ 2 چیزیں اگر ہو جائیں نا تو اس سے جو ہے نا وہ کامل اور اکمل طریقے کے اوپر جو ہے نا کسی کی تعریف جو ہے وہ ہو جاتی ہے، رائٹ. اسی لیے جو آپ کا کلمہ ہے نا، جو آپ کو کلمہ دیا گیا ہے، وہ بھی انہی 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے. اگر آپ نے کبھی اس کے اوپر جو ہے خیال کیا ہو، جو ہمارا بنایا کلمہ ہے نا، رائٹ، جس کو ہم نے خود سے بنایا ہے، جو قرآن حدیث میں ہمیں نہیں ملتا، رائٹ. کون سا کلمہ؟ جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رائٹ. یہ جو ہمارا بناوٹی کلمہ ہے نا، رائٹ، جو کہ قرآن حدیث میں اس طرح کے اس کے الفاظ نہیں آئے، رائٹ. تو یہ بھی 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے، وہی ایک تسبیح کا اور ایک آپ کی تمحید کا، مطلب ایک تسبیح کا اور ایک آپ کی تمحید کا جو ہے نا کمبینیشن ہے. لیکن جو اصل والا کلمہ ہے نا، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے، ایک تسبیح کا اور ایک تمحید کا. جی تو اصل یہی چیز ہے کہ پہلے آپ ایک چیز کی نفی کرتے ہیں اللہ پاک سے، ہر برائی کی، ہر عیب کی،
جو ہے نفی کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عیب جو ہیں وہ اللہ پاک میں نہیں ہو سکتے. اور پھر جب ایک دفعہ آپ ان چیزوں کی نفی کر دیتے ہیں نا، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہیں اللہ پاک کے جو صفات لاتے ہیں نا ان کو حمد بولتے ہیں. رائٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں دیکھیے کہ جب بھی آپ نے کوئی تعمیر کرنی ہو، کوئی جگہ ہو جہاں پر بہت جھاڑیاں ہوں، تو وہاں پر جب آپ نے تعمیر کرنی ہے تو سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جتنی ایسی برائی ہیں نا، بری چیزیں ہیں، ان ساروں کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں. اور جب سائڈ پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر آپ پازیٹیو کام کرتے ہیں، عمارت جو ہے اس کی تعمیر کرتے ہیں. رائٹ، تو اسی طرح جو ہمارا دل ہے نا، اصل تو دل کا معاملہ ہے. رائٹ، تو دل جو ہے اس کو پہلے پاک کرنے کے لیے آپ اس کے اندر ضربے لگاتے ہیں کہ اللہ تیرے میں یہ نہیں ہے، تیرے میں نہیں ہے. جب وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ تعمیر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے کسی کا عکس جو ہے وہ بن سکے. رائٹ جی، تو یہ پلیز یاد رکھیے گا تھوڑا سا. یہ بڑی جو ہے یہ جو آپ کے پاس ہے نا، دیکھیں ہم صبح شام نماز پڑھتے ہیں، اس میں کہتے تو رہتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ اس کے اندر کیا معنی ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، ای سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دونوں ہی کمبینیشن ہے، پہلی تسبیح ہے، دوسرا حمد ہے. جب ہم کہتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک، تو یہ آپ کے و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. رائٹ، یہی ہم کہتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک. یہ آپ نے کہہ دیا جیسے انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ. رائٹ، کہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو میزان ہیں ان کو بھر دیتے ہیں. اس میں بھی ایک تسبیح ہے اور ایک آپ کے پاس حمد ہے. رائٹ، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہی کہہ دیں تو اس کے ساتھ بیلنس ہو جاتی ہے اللہ پاک کی جو ہے نا پوری کی پوری. اچھا، اب اتنا ٹائم نہیں ہے، اسی کو اگر آپ سٹریچ کرنے لگ جائیں نا، رائٹ، اللہ کی ایک ایک صفات کے اوپر، تو یہاں پہ ہی سارا ٹائم جو ہے گزر جائے گا. تو جب بھی ہم آگے آئیں گے نا، کبھی جائیں گے اللہ کی صفات کے اندر بات کر رہے ہوں گے، تو میں اسی طرح سٹاپ کر کے آپ سے پوچھوں گا، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا یہ یاد رہے گا. رائٹ، تو یہ انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ ہم جو ہے تیری تسبیح کرتے ہیں. رائٹ، جتنے عیب ہیں ان سے جو ہیں وہ تجھے جو ہے پاک کرتے ہیں، اور پھر تیری جو ہم جو ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں. رائٹ، اچھا یہ کہہ دیا. تو اس کے بعد آپ اگر ٹرانسلیشن میں دیکھ رہے ہیں نا یہ سامنے، تو یہ دو چیزیں تو آپ کے پاس آ گئی نا. تو اس کے بعد نیکسٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نا اور ہم جو ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں. رائٹ، اچھا اب آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں نا. آپ اگر اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں تو آپ اگر اس کو چیک کر رہے ہیں، دیکھیے یہاں پر 3 لیٹرز جو ہے نا وہ یوز کیے گئے ہیں، جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں. یہ تو اردو میں تو 3 لیٹر کی نا انہوں نے کر دی ہے. رائٹ، ٹرانسلیشن کیا آپ کو انگلش میں یہ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے پلیز تھوڑا دیکھیے گا. وی گلوریفائی اور پریز، ہاں ادھر بھی کر دیا. رائٹ، تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا اصل انہوں نے ذکر کی، لیکن آپ ان کو 2 جو ہیں وہ کنسیڈر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. رائٹ، یہ آپ کے پاس آ گیا. رائٹ، کہ انہوں نے کہا کہ تسبیح کے ساتھ حمد کرتے ہیں ایک چیز ہوگی، پھر تیری تقدیس کرتے ہیں. جی، تقدیس کا کیا معنی ہوا؟ جی، تو یہ جو پہلے آپ نے حمد اور تسبیح دونوں کا معنی کیا ہے نا، اس میں فرق کیا ہے. یہ بھی بڑی جو ہے پیور قسم کی، بھاری قسم کی جو تفاسیر ہیں انہی کے اندر جو ہے ان کا معنی جو ہے وہ دیا گیا ہے. رائٹ، کسی چھوٹی میں آپ کو نہیں ملے گا، چھوٹی موٹی جو تفاسیر ہیں ان کے اندر. اسی طرح یہ جو تقدیس کا اور تسبیح جو ہے ان دونوں کا معنی جو آپس میں ڈفرنس ہے نا، وہ اس طرح ہے کہ بعضوں نے لکھا ہے. رائٹ، جیسے روح المعانی، روح المعانی جو ہے نا بڑی تفاسیر کے اندر سے ہے. رائٹ، انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ تسبیح کا اطلاق جو ہے نا وہ طاعات پہ ہوتا ہے. طاعات سے مراد یہ ہوتا ہے جو ہمارے سارے ایکشنز ہوتے ہیں. رائٹ، کہ ہمارے جو سارے ایکشنز ہوتے ہیں نا، رائٹ، ہمارے نہیں، مطلب جو طاعات جو جتنی جو ہے نا ایکشنز ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور تقدیس جو ہوتی ہے نا وہ بے اعتبار جو ہے نا اعتقاد ہوتی ہے. مطلب اعتقاد سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے اعتقاد کے اندر جو ہے نا، مطلب آپ کے فیتھ کے اندر اور آپ کے صرف دماغ کے اندر کسی کی رسپیکٹ ہوتی ہے نا، تو اسی رسپیکٹ کی بیس کے اوپر جو ہے نا جو ایکشنز نکلتے ہیں نا ان کو بولا جاتا ہے تسبیح. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تقدیس اگر ہوتی ہے نا آپ کے پاس، تو اس کے اوپر جو ہے وہ تسبیح جو ہے آپ کی زبان سے جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر جو ہم جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ رائٹ، تقدیس کا معنی یہ ہے کہ پہلے آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں.
پہلے آپ یہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس کی اتھارٹی ہے یا اس کو ہم سے محبت ہے، تو پہلے آپ کی تقدیس آتی ہے کہ پہلے آپ اس کی تقدیس کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور پھر جب رسپیکٹ ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد دو چیزیں آپ سے صادر ہوتی ہیں، ایک تسبیح اور ایک حمد، رائٹ؟ آئی تھنک یہ آپ کو کلیئر ہوا تھوڑا سا، رائٹ؟ تو یہ میں نے اس لیے تقدیس جو ہے، جی تقدیس جو ہے وہ اللہ پاک کی جو ہے نا اعتقاد کے اندر، جیسا ہمارا فیتھ ہے اس کے لحاظ سے ہمارے پاس جب اللہ کی تقدیس آ جاتی ہے تو پھر ہمارا ایکشن کیا ہے، زبان کا جو ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پھر تسبیح کے ساتھ جو ہے نا ہم اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہیں، اور حمد اور تسبیح کے اندر جو ہے نا جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پوری کی پوری اللہ کی جو وہ کرنے کا حق ہوتا ہے نا اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو الفاظ یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں نا، رائٹ، تو اس کے اوپر انہوں نے انتہا کر دی کہ انہوں نے ملائکہ نے، کہ مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی تقدیس بھی کرتے ہیں، رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو چیز اتمام ہو سکتی ہے نا اس کو سر انجام دیتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا۔ اچھا اب تھوڑی سی آپ لینگویج کی طرف اگر دیکھیں ادھر، جی تھوڑا سا لینگویج کی طرف اگر آپ دیکھیں گے نا، دیکھیں تو یہ نسبحو، یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ کون سا آپ کے پاس جو ہے نا یہ آپ کے پاس ورب ہے، لیکن ورب کے اندر آپ کے پاس کون سا ورب ہے؟ جی جی تو ورب تو ہے، لیکن یہ کون سا ورب ہے؟ کیا یہ پاسٹ ٹینس ہے؟ کیا یہ پریزنٹ ٹینس ہے؟ جی جی پریزنٹ ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس کے اوپر نون جو ہے وہ لگا ہوا ہے، رائٹ؟ تو نون کے ساتھ، رائٹ؟ اچھا دیکھیے اگر یہ کہا جاتا وَنُسَبِّحُ، اگر نسبح کہہ دیا جاتا، رائٹ، تو کیا یہ بات بن نہیں جاتی تھی، رائٹ؟ تو کیا وجہ ہے کہ نحنو جو ہے اس کو اس کے اندر سے نکال کے، اصل اس کے اندر نحنو تو موجود تھا نا۔ اگر آپ سے میں کہوں نسبح، میں آپ سے کہوں کہ ماذا اکلتم، ماذا اکلتم، ماذا اکلتم، میں نے آپ کہوں آپ لوگوں نے کیا کہا ہے، رائٹ؟ تو آپ کہیں کہ ماذا اکلتم، ماذا ستأکلون فی العشاء، کہ آپ جو ہے ڈنر میں کیا کھائیں گے، رائٹ؟ تو آپ جواب دیں نأکلو الدجاجہ، رائٹ؟ آپ کہیں کہ آج جو ہے نا چکن ہم کھا رہے ہیں، کس کے اندر؟ جو ہے نا اپنے ڈنر کے اندر، رائٹ؟ نأکلو آپ یہ کہہ سکتے تھے، رائٹ؟ تو اگر آپ پھر میرے سے پوچھیں کہ یا استاد ماذا ستأکل فی العشاء، کہ استاد صاحب آپ کیا کھائیں گے، تو میں اگر آپ سے کہوں کہ انا آکل دجاجہ، رائٹ، تو میں کہوں کہ میں تو چکن کھاؤں گا۔ پھر میں پوچھوں وماذا انتم ستأکلون فی العشاء یا تلامیذ، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ لوگ کیا کھائیں گے، تو آپ نے جب سنا نا میرے سے کہ بھئی یہ تو مرغی کھا رہے ہیں، لیکن آپ جو ہیں جو بیبی گوٹ کی جو ران ہے آپ روسٹ کیے ہوئے ہیں، رائٹ؟ تو آپ اس کا جواب پتہ کیسے دیں گے؟ آپ کہیں گے نحن نأکل اللحم، نحن نأکل، آپ اس کو کہیں نحن نأکل اللحم، آپ اس طرح سے کہیں، کیونکہ آپ کائنڈ آف تفاخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یا آپ اپنے اوپر ایمفیسس جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں، رائٹ؟ کہ ہم جو ہیں عالی شان کھائیں گے، مطلب یہ کہنے کا مقصد تھا۔ تو اس لیے آپ نے نأکلو جو تھا اس میں سے جو ہے نا جو سبجیکٹ تھا اس کو نکال کر باہر رکھ لیا، کیونکہ آپ اس پہ ایمفیسس کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ نحنو، رائٹ؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ نے ہم کو باہر نکال لیا، رائٹ؟ اور اس کے بغیر بھی کام بن سکتا تھا، تو لیکن اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پروناؤن ہے یہ باہر نکلا ہوا ہے، تو وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نحن نسبح، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ہم ہیں نہیں کہ جو یہ آپ کی جو ہے اعتقاد بھی رکھتے ہیں، مطلب جس طرح آپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی جو حمد بھی ہے اور پھر تسبیح بھی ہیں یہ، تو لیکن نحن جو ہے اس کو باہر نکالا گیا ہے۔ تو پلیز تھوڑا سا اس کے اوپر آپ غور کیجئے، لینگویج کے لحاظ سے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، رائٹ؟ یہ ایسے ہے کہ اگر آپ اردو کے اندر یہ سمجھیں تو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ جی میری جو ہے نا یہ گاڑی جو ہے وہ تو خراب ہو گئی، رائٹ؟ تو اس کے بعد گاڑی خراب ہو گئی ہے اور جی دو دن سے نیچے کھڑی ہے، رائٹ؟
اور میں جو ہوں ٹیکسی لے کر آگے پیچھے جا رہا ہوں، تو آپ کو اگر میں یہ کلاس میں بتاؤں تو آپ کہیں گے بھی چھوڑیے امام صاحب، بڑی آپ نے عجیب بات کی، اگر آپ کی گاڑی خراب ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں، کہتے ہیں نا ہم کس باغ کی مولی ہیں، مطلب یہ کہنے کے بعد تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہوا، یا اس طرح سے اگر آپ یہ کہیں رائٹ، تو یہ یہاں پر انہوں نے اسی طرح سے اسی لحاظ سے یہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، رائٹ، کہ فرشتوں کے دماغ کے اندر یہ تھا کہ زمین کے اندر بھیجنا اگر کسی کو جا رہا ہے تو اصل جس طرح سے وہ یہ ساری کی ساری عبادات کرتے ہیں نا اللہ پاک کی، جو ان کو ان کے ذمہ لگائی گئی ہیں، تو وہی جو مخلوق بنائی جا رہی ہے نا اس کی بھی یہی جو ہے نا رسپانسبلٹیز ہوں گی. اسی لیے انہوں نے اپنی اپروچ کے لحاظ سے اللہ پاک سے یہ کہا کہ اگر یہ نئی مخلوق اس لیے بنائی جا رہی ہے جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں، رائٹ، تو یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، رائٹ. تو یہ آپ تھوڑا سمجھیے گا، رائٹ، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کام سارے تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو پھر جو نئی مخلوق آ رہی ہے نا، رائٹ، اس کو آپ جو ہے زمین کے اندر بھیجیں گے جس کی دو اوپر کارستانیاں ہیں، ظاہر جو دو چیزیں اوپر بتائی ہیں، رائٹ. تو یہاں پر جو ہے یہ ان کا اشکال تھا، رائٹ. تو پھر اللہ پاک نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، رائٹ، کہ میں جو کچھ جانتا ہوں اعلم ما لا تعلمون، اور وہ تم جو ہے وہ نہیں جانتے. میں انی اعلم، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہاں پہ یہ کہنا تھا. اچھا دیکھیے بات تھوڑا سا اس پہ دھیان کیجیے گا، یہ آپ کو نا سلیقہ کلام جو ہے یہاں پر تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے. اللہ کے ہاں ادب، اللہ کے ہاں ادب. دیکھیے کہ دو چیزیں یہاں پر ذکر ہوئیں، رائٹ. تو علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں یہاں پر، انہوں نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک فساد اور دوسرا جو ہے قتل و غارت کرنا، رائٹ. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو ہوتی ہے کہ انسان کا نفس امارہ، جو انسان کو کس کے اوپر ابھارتا ہے. اگر آپ کو پچھلی آیتوں کے اندر یاد ہوگا نا تو وہاں پر بھی آیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، رائٹ. ایک آیت آئی تھی کہ جہاں پر نا تین چیزیں آئی تھی، میں نے آپ کو وہاں پر روک کر کہا کہ تین چیزیں جو اللہ پاک نے کہا الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. تین چیزیں آئے، ایک اللہ کا عہد تھا، اور پھر جو جن رشتوں کا نبھانے کا اللہ پاک نے حکم دیا ان رشتوں کو وہ توڑتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو دوسری چیز ہے اور تیسری چیز ہے ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے، یہ فساد کس طرح پھیلتا ہے کہ جن چیزوں کا اللہ پاک نے، جن رشتوں کا اللہ پاک نے جو ہے نا تواصل کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو جب آپ توڑتے ہیں تو زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، رائٹ. ہاں تو وہ کس طرح جن رشتوں کا اللہ پاک نے پاس کرنے کا حکم دیا ان کو جب آپ توڑتے ہیں تو زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، کیسے بلا؟ آپ کے شاید آپ کے گریڈ سے، یا پھر آپ کچھ کیا کہتے ہیں کسی چھوٹی چیز سے آپ غصہ ہو جاتے ہیں، یا تو آپ کسی پہ کچھ اٹیک کر دیتے ہیں آپ کچھ. رائٹ. تو اصل جو بڑی چیز ہے نا اس کی جو بیسک چیز ہے وہ تو وہ ہوتی ہے نا کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان کا آپس کا رشتہ ہوتا ہے، رائٹ. تو اسی کو اگر آپ اس کا پاس نہیں کرتے، اس کا پاس طرح طرح سے ہو سکتا ہے، جیسے آپ غصہ کرتے ہیں، غصے کے علاوہ جہاں پر اللہ پاک نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی شہوت کو رکھیں وہاں پر نہیں رکھتے، بلکہ اس کے علاوہ آگے پیچھے جو ہیں اس کو پوری کرنے کے جو ہیں وہ طریقے جو ہیں اس کو تلاش کرتے ہیں، رائٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، رائٹ. تو مفسرین نے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ انسان کی جو شہوت ہوتی ہے نا اس کو ایک آپ نے جگہ پہ رکھنا، جیسا کہ آپ سے نے کہا کہ ایک شخص اپنی بیگم کے پاس جاتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. تو صحابہ پریشان حیران ہوئے کہ وہ اپنی حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کو کیسے اس کا ثواب ملے گا. تو آپ سے نے کہا کہ اگر وہ غلط طریقے پہ استعمال کرتا ہے، رائٹ، اس سے رکا ہوا ہے نا، رائٹ، تو اس سے بچ کر جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں پر اس کو رکھتا ہے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا. تو علماء نے یہی کہا کہ انسان کی جو شہوت ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے، رائٹ، تو جیسے زمین میں اگر آ کے وہ غلط استعمال کرے تو اس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل جائے گا. اور فساد کیوں پھیلے گا؟ کیونکہ فیملی سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا،
اور جہاں پر فیملی سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوتا وہاں پر فساد پھیلتا ہے، جیسا کہ آپ اپنے ارد گرد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، رائٹ. اچھا، دوسری چیز ایسی ہوتی ہے، یہ آپ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو اس کا چسکا ہوتا ہے. سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ پر جہاں پر اللہ پاک نے یہ کہا کہ دیکھیے کہ جب بھی کہیں پہ یہ سمجھیں آپ کی نیبرہڈ کے اندر الیکشن ہو رہا ہے نا، رائٹ، تو اس میں آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اوپر آ جائیں اور آپ جو ہیں بورڈ کا وہ بن جائیں، آپ بڑے وہ بن جائیں، پریزیڈنٹ بن جائیں، آپ یہ بن جائیں، رائٹ. اس کو بولتے ہیں کہ ایک جو ہوتا ہے نا کسی پہ حکومت کرنے کا چسکا ہوتا ہے، رائٹ. یہ بھی ایک شہوت ہوتی ہے، رائٹ. تو وہ شہوت جب آپ کے پاس آ جاتی ہے نا، رائٹ، اگر آپ کی براڈ آپ کا ویو ہے نا، آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ نیوز اور آپ ملکوں کے حالات جو ہیں ان کے اوپر آپ کی نظر ہے، رائٹ، اور آپ اگر اس اینک لگا کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا جتنا جتنا آپ بڑھتے ہیں نا لوگوں کے اوپر کنٹرول آپ کا بڑھتا ہے، اور جن طاقتوں کا جن لوگوں کے اوپر جتنا جتنا کنٹرول ہے، رائٹ، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے، رائٹ، کہ بھئی کسی کا کوئی مفاد ہے یا نہیں ہے، کہ اس میں کتنے لوگوں کی جان جا رہی ہے یا وہ ہے، رائٹ، وہ دے ڈونٹ کیئر. تو ہاں، تو جب بھی یہ آتا ہے نا کسی کو چسکا لگ جائے حکومت کرنے کا، تو اس کے اندر جو نیچے رعایا ہوتی ہے نا اس کا وہ کوئی پاس نہیں کرتے، رائٹ. اسی کو اگر آپ کھولیں، میں وہ نہیں اس کے اوپر جانا چاہتا، اگر آپ اموی دور جو ہے اس کو ہی اگر آپ کھول کے دیکھ لیں، رائٹ، وہ حکومت کرنے والے وہ لوگ تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ تھے، لیکن ٹھیک ہے اتنا زیادہ آپ وسلم کے ساتھ نہیں رہ پائے تھے، لیکن آپ خود کھول کر دیکھ لیجئے اپنی ہسٹری کو تو آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ جب انسان جو ہے حکومت کے اوپر آتا ہے تو پھر یہ جو چیز ہے نا، جو دوسری چیز کہی گئی ہے کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، رائٹ، تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل مور آفن جو ہے یہ ہوتی ہے، رائٹ. کھوپڑیوں کے جو ہیں بڑے بڑے وہ مینار بنائے جاتے ہیں اور دیکھا نہیں جاتا کہ کوئی نیک تھا یا نیک نہیں تھا. آپ نے دیکھا نا، آپ نے نام سنا ہوا ہے اس امت کا وہ شخص کہ جس نے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں ان کو لٹا کر جو ہے ان کی گردنیں اڑا دی، رائٹ. ہر ایک بندے کو پتا ہے اس کا نام. جی کیا نام ہے اس کا؟ حجاج بن یوسف. ہاں، حجاج بن یوسف. تو اب آپ کو پتا ہے، رائٹ، میں اشاروں سے تھوڑی بات کر رہا ہوں، رائٹ، تو آپ لوگ ساری چیزیں یہ سمجھ رہے ہیں نا، رائٹ. دیکھیے یہاں پہ خلیفہ آ گیا، رائٹ. میرا تو یہ ٹاپک ہے، میں اس کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہتا، رائٹ. تو خلیفہ آ رہا تھا تو اس کے بعد اللہ پاک نے دو چیزیں بتا دی. ایک تو فساد فی الارض کیا، رائٹ، وہ طرح طرح سے ہو سکتا ہے، میں نے تھوڑا سا اس میں آپ کو جرنلائز نہیں کیا، لیکن دوسرا آپ چیز دیکھ رہے ہیں نا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اچھا، دو چیزیں فرشتوں نے ذکر کی، پلیز اس پہ تھوڑا سا دھیان کیجیے گا. اب دیکھیے، اب دو کام کہے تھے نا، تو یہاں پر فرشتوں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ فرشتوں کو جواب دینا چاہیے تھا کہ یہ دو کام ہم تو نہیں کرتے. پلیز دیکھیے گا، فرشتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو دو کام وہ کرتے ہیں نا، وہ دو کام ہم نہیں کرتے، رائٹ. پلیز میرے ساتھ رہیے گا. دیکھیے، تو فرشتوں نے جب اللہ پاک انہوں نے کہا، فرشتوں نے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ تم بنا رہا ہے اس کائنات کے اندر کہ جو فساد کرے گا اور جو ہے خون بہا کرے گا، اور یہ دونوں کام ہم نہیں کرتے. وہ تو یہ دو کام کرتے ہیں اور ہم یہ دو کام نہیں کرتے، رائٹ. تو علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے ادب کے لحاظ سے جب ادب ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ورڈز جو ہوتے ہیں ان کو بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چنا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ دو ذکر نہیں کیے بلکہ ان کے اپوزٹ، وہ دو چیزیں ذکر نہیں کی بلکہ ان کی اپوزٹ کے اندر دو ایسی چیزیں ذکر کی جو کائنڈ آف ان کا اپوزٹ ہے، رائٹ. اور وہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں. ایک ہے نسبح بحمدک اور دوسری چیز کیا ہے ونقدس لک، رائٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک، یہ اپوزٹ ہے، کس کے اپوزٹ ہو گیا جی؟ فساد کے میں یفسد، ہاں، من یفسد فیہا، اس کے اپوزٹ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا نحن نسبح بحمدک، اور وہ یسفک الدماء، اس کے اپوزٹ کے اندر انہوں نے ذکر کیا ونقدس لک، رائٹ. تو یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ دو چیزیں، وہ حرام چیزیں وہ دو وہ کریں گے اور ہم یہ دونوں چیزیں نہیں کرتے، بلکہ ان کے اپوزٹ کے اندر
دو چیزیں گنوا دی وہاں پر اور پھر اپنے بارے میں وہ چیزیں بتائی رائٹ کہ جو ہے نا وہ نہیں کرتے رائٹ. اور دوسری چیز یہ ہے دیکھیے کہ فرشتوں کے اندر تو وہ خاصیت ہی نہیں ہے, فرشتوں کے اندر تو وہ مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ دو چیزیں کر سکیں رائٹ, وہ دو چیزیں تو کر ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے وہ اپنی طرف سے چیزیں ریپریزینٹ کی جو اس کے اپوزٹ کے اندر ہے جو وہ کر سکتے ہیں. وہ کیا تھی, وہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک رائٹ. اچھا یہ دو چیزیں. اچھا میں یہاں پر آپ کو, ہم نے لاسٹ ٹائم بہت سارے کوسچن جو ہیں وہ کیے تھے تو وہ بعضوں کا جواب تو ہو ہی چکا تھا. بعض لوگوں نے بڑی ٹھوکر کھائی اس معاملے کے اندر رائٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے بڑی ٹھوکر کھائی اس بارے کے اندر اور یہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ فرشتے جو ہے نا اللہ پاک سے لڑائی کر رہے ہیں رائٹ. یہ میں کسی کافروں کی بات نہیں کر رہا, آپ کی اپنی ہماری اپنی تفاسیر کے اندر بعض لوگ جو ہے نا انہوں نے اس کو لکھا کہ بھئی فرشتے جو ہیں اللہ پاک سے جو ہے نا کائنڈ آف لڑائی کر رہے ہیں اور حجت کر رہے ہیں اور ان کے اندر حسد تھا. بعضوں نے لکھا ہے, میں آپ کو اگر مجھے چاہیں گے میں آپ کو کھول کے دکھا سکتا ہوں رائٹ. بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ حسد کر رہے تھے اس کے ساتھ, حالانکہ یہ سب جو ہے نا اچھا بعض آپ حیران ہوں گے تو انہوں نے لکھا کہ یہ جو فرشتے جو ہے نا فرشتوں کو اس طرح رگڑنا نا اور گھسیٹنا رائٹ. فرشتوں کو کیا آپ دیکھ لیں گے جہاں جہاں آپ جاتے جائیں گے نا قرآن کے اندر, یہ خاصیت ہے کہ ان کی, یہ جو آپ کے پاس یہودی اور عیسائی ہیں نا یہ ان کی خاصیت ہے کہ فرشتوں کو جو ہے نا اس طرح سے گھسیٹنا اور ذلیل کرنا کہ بھئی ان کے اندر اس طرح کے رذائل جو ہے نا وہ موجود تھے کہ حسد کرنا, وہ یہ کرنا, یہ سارے ان کے پاس موجود تھے. حالانکہ اللہ پاک نے جو ان کو بھی کتاب دی تھی وہ پیور تھی, لیکن انہوں نے فرشتوں کو گھسیٹ کرنا یہ ساری چیزیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ ثابت کی رائٹ. ان کے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ثابت کی. تو بعضوں نے لکھا کہ جو لوگ یہودیوں اور کرسچنز کے ساتھ رہے نا تو یہ بیماری ان سے ان کے اندر منتقل ہوگی. جو مسلمان ان کے ساتھ رہے, بے شک وہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر تھے, آپ کو پتہ ہے کہ استعمار آیا رائٹ. تو جو لوگ ان سے متاثر ہوئے نا تو انہوں نے بھی پھر یہ لکھا اپنی تفاسیر کے اندر کہ بھئی یہاں پر جو ہے نا وہ حسد کی بنیاد کے اوپر, اور وہ کہہ رہے تھے کہ انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے, ہم ہی جو ہے نا یہ سارے کام کریں. حالانکہ یہ تو کوئی عام بندہ بھی جو اپنے جو بنیادی عقائد ہے نا ان کو اگر جانتا ہے کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ان کے اندر ولنگ پار جو ہے اس کو رکھا ہی نہیں ہے, اور حسد جیسی جو چیز ہے نا آپ دیکھیں ایک جو چیز جس کو قرآن نے پیورلی مینشن کیا ہے نا, جب آپ جنت کے اندر جائیں گے تو ایک چیز وہاں سے آپ سے نکال دی جائے گی, وہ کون سی چیز ہے رائٹ, جس کو 8ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ایک چیز جو ہے نا ان کے دلوں میں سے وہ نکال دی جائے گی. جی حسد, ہاں پرفیکٹ. یہ حسد جو ہے نا یہ جب جنت میں جائیں گے نا وہاں پہ دلوں سے یہ چیز جو ہے یہ بیماری جو ہے یہ نکال دی جائے گی رائٹ. یہ سب کب ملے گی, جب آپ جنت کے اندر جائیں گے رائٹ. تو وہاں پر بھی, کیونکہ اگر وہاں پہ بھی حسد ہوتا تو بندہ یہی کہتا بھئی اس کا بڑا ہو گیا, اس کی چھوٹی جنت ملی, اس کو یہ ملی, اس کی نہیں ملی رائٹ. تو وہاں پہ حسد نکل جائے گا. تو یہ صفت جو ہے نا یہ فرشتوں کے پاس ہے کہ ان کے اندر حسد جو ہے یہ جیسی چیز ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ ابھی دیکھ لیں گے کہ جب اللہ پاک نے ان سے سجدہ کرایا ان سب نے کر دیا تو رکا کون, وہ جن جس کے اندر حسد جو ہے وہ موجود تھا. اسی طرح جن و انس جو ہیں ان کے اندر یہ جو ہے یہ پھٹکار جو ہے یہ موجود ہے رائٹ, حسد کرنے کی رائٹ. اچھا تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں نا قالوا اتجعل فیہا من یفسد, تو یہ یہاں پر اللہ پاک ایک جو فرشتوں کو بتا رہے ہیں نا, یہ بتانے کی ضرورت کیا پڑی جی. دیکھیے اللہ پاک ایک امر کر لیتے, فرشتوں کو بتانے کی ضرورت کیا تھی. یہ اللہ پاک نے اگر سوچ لیا نا کہ اللہ نے ایک مخلوق بنانی ہے تو اس کے بعد فرشتوں کو بتانے کی ضرورت کیا پڑی. بیسکلی ہم لوگوں کو لیسن سکھانے کے واسطے کہ یہ کنورزیشن میں جب آپ جب فرشتوں کو جب بول رہے کہ کہ میں یہ بنانے والا ہوں, تو پھر اس کے بعد میں یہ لوگ جب کوشچن پوچھیں گے تو اپنے کو بھی, ہم لوگوں کو بھی تھوڑا نالج, ہم لوگوں کو بھی نالج ملیں گا انڈائریکٹلی. جی تو جی ہاں جی, فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کئی ساری ذمہ داری دینے والے تھے ہم لوگوں کے واسطے. رائٹ پرفیکٹ.
جی تو یہ دیکھیے میں آپ کو روک کرنا یہ چیزیں بے شک کسی تفسیر میں نہ لکھی ہوں، کیونکہ آپ لوگ ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا دماغی لحاظ سے ماشاءاللہ جو ہے نا آپ کا دماغ جو ہے وہ جو ہے اچھا ہے، تو اس لیے میں آپ کو روک کر نا تھوڑا سا پوچھتا ہوں، رائٹ؟ تو قرآن میں تو غور و فکر ہم کر سکتے ہیں نا، رائٹ؟ تو اتنی تو ہوتی ہے نا، ظاہری طور پہ دیکھ کر آپ اس سے اخذ کریں، رائٹ؟ جی تو اور کچھ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے بھئی ان کو کہنے کی ضرورت تھی، رائٹ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشورہ جس طرح ہمیں یعنی سکھایا جا رہا ہے کہ یعنی کوئی کام کرنا ہو تو پہلے مشورہ کر لینا چاہیے. جی پرفیکٹ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ لازمی آپ دیکھیے گا فرشتوں کی کوئی مجال نہیں ہے، ان کا کوئی نہیں ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھیں لیڈرشپ جو ہے نا اس کے ڈفرنٹ کورسز ہوتے ہیں اس طرح، تو آپ یہ صحیح یہ ساری چیزوں کو آپ جمع کریں نا، رائٹ؟ اب دیکھیں جو اللہ پاک ہے نا وہ چاہتے فرشتوں کی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے، رائٹ؟ اللہ کے پاک کے پاس پاور ہے کن فیکون کی، اس کے ساتھ اللہ پاک سارے کام کر سکتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ فرشتے جو ہیں ان کو بنایا گیا، ان کے سر یہ وحی جو ہے اس کو نازل کیا گیا، انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے رکھے گئے، دائیں طرف بائیں طرف فرشتے رکھے ہیں جو لکھتے ہیں اور پھر اپنی ڈیوٹیاں چینج کرتے رہتے ہیں. آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر جو ہے مینا جو ہے اس کو برساتے ہیں، پھر جو ویدر جو ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے، روح جو ہے اس کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، رائٹ؟ اب سارا دنیا کا نظام تو اللہ پاک ان کے ذریعے چلا رہے ہیں نا، اسباب کے طور پہ. تو پھر دیکھیے اب جب انسان دنیا میں آنے تھے تو اس کے بعد سارا ان کا نظام کس نے چلانا تھا؟ فرشتوں نے. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے وہاں پر بنی نوع انسان جو ہے نا اس کی فوقیت جو ہے نا اس کو ظاہر کرنا تھا، اور دوسرا یہ نظام انہوں نے چلانا تھا، اس لیے اللہ پاک نے مشورے کے طور پہ. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ ایز اے CEO ہو نا، اللہ پاک آپ کو گھر کا بے شک CEO بنائے، رائٹ؟ تو پھر بے شک بچے بھی ہوں نا، بچے بھی ان کو بھی بٹھا کر آپ ان سے مشورہ لیں، ان سے آپ تھوڑی سی رائے لیں، رائٹ؟ لیکن اس میں ایک اشکال ہے، بہرحال چھوڑیے، اس کے بعد چھوڑیے. اگر اس میں بھی کوئی شیطان کی طرح باہر آ جائے پھر کیا کریں، رائٹ؟ میں ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں تو یہ ہے کہ بیٹھ کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، بالکل آپ حیران ہوں گے جب آپ کی بدر آ جائے، احد آ جائے، رائٹ؟ اسی لیے قرآن میں جو ہے نا ایک پوری سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ شورا. شورا کا معنی یہی ہے آپس میں مشورہ جو ہے وہ کیا جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کام ہو نا اس میں اگر مشورہ ہو تو انسان نادم نہیں ہوتا. مشورہ اور استخارہ ان دونوں کا کمبینیشن ہو تو انسان کبھی بھی نادم نہیں ہوتا ابھی اپنے کسی ڈیسیژن کے اوپر. تو یہ تھوڑا سا یہاں پر تھا کہ اللہ پاک نے ان سے کیا. لیکن آپ یہ دیکھیے آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں، قالوا وتجعلوا، یہ ادب کے ساتھ انہوں نے وہاں پر ذکر کیا. یہ بالکل آپ تھوڑا سا کلام عربی آپ پڑھے ہوئے ہیں نا تو اسی سے آپ سمجھ تجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک. اچھا اس سے ظاہری طور پہ ایسے ہی ہو سکتا ہے، اشکال آ سکتا ہے، لیکن آپ اگر اگلی آیت کو پڑھ لینا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اور اگر شیطان کی کارستانی پڑھ لینا تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیطان نے کیا کیا. وہ اس پہ مصر رہا یہاں تک کہ آگے پورا سلسلہ چلا، فرشتوں نے اسی وقت رجوع کر لیا، رائٹ؟ اگلی آیت میں آپ کو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اسی ٹائم انہوں نے چھوڑ دیا، سائڈ پہ ہو گئے. تو یہ سوال ایسے ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، رائٹ، تو اس کے اوپر کرتے ہیں. اچھا دیکھیے ایک اور چیز لکھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ فساد کریں گے اور خون بہا کریں گے، رائٹ؟ تو اس کے دو بڑے جواب ہیں. آئی تھنک لاسٹ ٹائم ایک آپ نے دے ہی دیا تھا. جی تو یہ کیا ان کو کیسے پتا چلا؟ ابھی تو کوئی تخلیق ہوئی نہیں، ابھی تو وہ پیدا کچھ نہیں ہوا، تو وہ پہلے ہی لے کر کہہ دیا کہ وہ فساد کرے گا اور زمین میں جو ہے خون بہا کرے گا. پرانے مخلوقوں کے مطلب جن کو وہ لوگ دیکھے تھے پہلے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کو بولے تھے، مطلب وہ علم دیے تھے. ہاں تو دیکھیے ہاں کیا علم. اچھا تو جن جو ہے نا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، رائٹ؟ بائبل کے اندر بھی ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے نا صحیح احادیث سے جو ہے نا اتھینٹک اس سے ثابت ہے کہ زمین جب بنی تو اس کے اوپر جو ہے نا ٹھیک ہے بڑی عرصے تک جو ہے نا جن جو ہے وہ رہتے تھے. اسی لیے جو شیطان ہے نا وہ جن تھا، اس نے اللہ پاک کی اتنی عبادت کی کہ اللہ پاک نے اس کو جو ہے نا مقربین فرشتوں کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیا. تو
جن جو ہے وہ آباد تھے اور وہ جو ہے نا انہوں نے یہ 2 کام جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیے، رائٹ. اس زمین کے اوپر انہوں نے یہ دونوں کام کیا. فرشتے ان کا بھی تو امور چلاتے تھے نا، زمین میں آتے جاتے رہتے تھے. تو ان کو دیکھ کر وہ جو پرانا ہو چکا تھا اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی ایسی مخلوق ہے، پہلے ایک بن تو چکی ہے، تو انہوں نے بھی یہی وہی کام کرنا ہے جو وہ کریں گے، رائٹ. اچھا، بعد میں مفسرین نے اس میں لکھا ہے، رائٹ. اب وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آئی تھنک وہ تو زیادہ اتنا کوئی لاجیکل بنتا نہیں ہے، رائٹ. وہ یہ تھا کہ جب اللہ پاک نے یہ کیا نا تو پھر کسی فرشتے نے اس کو سن لیا، رائٹ. کہ جب سننے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے تقدیر لکھی نا، آپ کو اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو اس کے اندر میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، چلیں وہ ریویو بھی ہو جائے گا ایک دفعہ، کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ سب سے پہلے جو چیز بنی ہے پانی اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ کیا چیز بنی؟ پانی آپ نے عرش ہاں، عرش. جی، عرش، پھر پانی قلم پانی، پرفیکٹ. قلم، ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب میں پھر آ گیا عرش، پانی، اور پھر جو ہے نا عرش، پانی، اور پھر قلم. قلم کے ساتھ پھر اللہ پاک نے کیا لکھوائی، رائٹ. پھر اللہ پاک نے کہا اکتب، قلم کو حکم دیا کہ لکھ دو، جو کچھ قیامت تک آنے والا ہے نا وہ سب کچھ جو ہے لکھا گیا، رائٹ. تو اب جب لکھا گیا تھا نا، رائٹ، تو اس وقت اب جو لکھا نا تو کہتے ہیں کہ بعض فرشتے، بعضوں نے ان کے نام بھی لکھے ہیں، رائٹ. تو وہ فرشتے تھے، انہوں نے وہاں سے اس طرح چوری موری جو ہے نا آنکھوں کی کنکھیوں سے جو ہے وہ پڑھ لیا، اور پھر ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی اس طرح سے، رائٹ. یہ لکھا ہوا ہے بعض، اب یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک اس کا جواب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے پڑھ لیا تھا. جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ جادوگر ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جہاں آسمان سے ریویلیشن آتی ہے نا، رائٹ، تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ایک چیز کو پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک حکم دیتے ہیں نا، تو ایک فرشتہ لیتا ہے، پھر وہ اگلے فرشتے کو دیتا ہے. تو یہ شیاطین جو ہوتے ہیں نا، یہ اوپر تک پہنچتے ہیں اور یہ بیٹھے ہوتے ہیں کان لگا کر. تو یہ کوئی ایک چیز جو ان کے کان میں پڑ جاتی ہے نا، تو یہ پھر نیچے آ کر جو ہے نا اپنے موکل جو ہے نا ان کو سنا دیتے ہیں. تو ایک چیز وہ کوئی سن لیتا ہے، 7-9 جو ہے جھوٹی لگا دیتا ہے، کوئی ایک چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، تو وہ پھر یہ ایسے بتایا گیا، رائٹ. لیکن جب قرآن نازل ہوا نا تو پھر وہ جو ان کی رسائی تھی نا اوپر تک جانے کے لیے وہ ختم ہو گئی، اور جب بھی ابھی کوئی اوپر جاتا ہے نا تو اس کو پھر اوپر سے مارا جاتا ہے، رائٹ، اس کے ساتھ پتھروں کے ساتھ، رائٹ. رجوم للشیاطین، رائٹ. یہ جو آپ کے پاس جو رجوم للشیاطین، جو ستارے ہیں نا، ان کو بنانے کی ایک وجہ، ہم تو ادھر بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ کے، وہ جو اس طرح گرتا ہے، رائٹ، نیچے سے، میڈیٹرز، رائٹ. تو اس کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ شیاطین جو ہیں ان کو مارا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات جو ہے اس کو نہ سن پائیں، رائٹ. تو یہ ایک پورا عالم ہے، پورا نظام ہے، رائٹ. تو اسی طرح بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے کہیں سے پڑھ لیا تو اس کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ چیز کہی تھی، رائٹ. لیکن ایسے نہیں ہے، پہلے جو جن جو ہیں وہ موجود تھے، اس کے بعد پھر سارے جنوں کو بھگا دیا گیا سائڈوں کے اوپر، اور ان کے اندر، اور جو بنی نوع انسان ہے اس کے اندر جو ہے نا ایک پردہ کائنڈ آف حائل کر دیا کہ وہ نظر نہیں آتے، نہ ہی آ کر، اسی لیے آپ دیکھیں ویران جگہوں پہ رہتے ہیں. ویران جگہوں پہ کیوں رہتے ہیں؟ ان کو بھگا دیا گیا اس وقت. اس لیے مسئلہ یہ ہے نا، کبھی ویران جگہ پہ جائیں اور آپ کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہو، رائٹ، تو وہ وہاں پر ہوتے ہیں. تو پھر ان کو آپ تھوڑا سا ایسے تھوڑی سی آواز کر کر جو ہے نا وہاں پر اپنی قضائے حاجت وغیرہ کرنی، تو وہ آپ کو چمٹ جائیں گے، رائٹ. رائٹ جی. تو آئی تھنک یہ ہو گیا، رائٹ. امام صاحب میرا ایک کوشچن تھا کہ اگر ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، تو پھر انہوں نے مشورہ پھر ان کو کیوں کرنا ہوگا فرشتوں سے ایسے؟ میں یہی تو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک، دیکھیں اب اللہ پاک تو جانتے تھے، رائٹ. تو پھر فرشتے جو ہے نا، دیکھیں یہ اللہ پاک کی اور فرشتوں کی ایک محفل ہے، رائٹ. بعض اوقات آپ کو اگر، ہاں چلیں آپ لوگ سارے تقریباً جو ہیں شادی شدہ ہیں، رائٹ، آپ کو یہ چیزیں پتہ ہیں، رائٹ. تو کبھی آپ نے یہ سنا ہے، کبھی دیکھیں اللہ پاک کی جو مثال ہے نا، لیس کمثلہ شیء، رائٹ. اللہ پاک کی مثال جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے بھی جو ہے نا انسان کو 10 دفعہ ڈرنا چاہیے، رائٹ. اللہ پاک ہر طرح کی مثالوں سے جو ہے وہ پاک ہیں، رائٹ. لیکن ہمارا جو چھوٹا ذہن ہے نا
اس کے اندر ہم تھوڑا سا تخیل لانے کے لیے نا پھر کوئی تھوڑی سی مثال دیکھتے ہیں دنیا کے لحاظ سے، رائٹ. اللہ پاک ہر طرح کی مثال سے جو ہے نا وہ مبرہ ہے. میں اسی لیے بار بار رپیٹ کر دیتا ہوں، بعض اوقات آپ کو شاید برا بھی لگتا ہو، رائٹ. تھوڑا سا کرنے کے دیکھیے جب ہم گھر میں ہوتے ہیں نا، رائٹ، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ ہی نا کوئی چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ سمجھیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام آپ پوچھتے ہیں ہم بیگم بتاؤ یہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. وہ جب پوری آپ سن لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ جی میں نے تو ٹکٹ پہلے ہی کرا دیے. تو وہ کہتے ہیں اچھا جب پہلے سے ہی ٹکٹ کرائے ہوئے تھے تو پھر میرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، رائٹ. بعض اوقات جو ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں، رائٹ. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جس سے آپ مشورہ کریں وہ برا مان جاتا ہے، لیکن وہ جب آپ اس کو کنونس کر لیتے ہیں نا کسی چیز کے ساتھ تو پھر وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. ظاہری طور پہ جو اشکال ہوتا ہے دماغ میں وہ دور ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہی چیز کی گئی. اللہ پاک نے ٹھیک ہے اللہ پاک کو علم تھا، لیکن ظاہری طور پر جیسا کہ اللہ پاک کو تھا کہ بھئی ہو سکتا ہے فرشتوں کو بات یہ دماغ میں نہ آئے، ان کو یہ چیز سمجھ نہ آئے، تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا نا فوری طور پہ انہوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ بھئی یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں بنائیں گے ان کو کہ ہم یہ کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کو پتا تھا کہ یہ دماغ میں اشکال آ سکتا ہے، تو اسی لیے اللہ پاک نے اشکال ان کا اگلی آیت کے ساتھ جو ہے وہ دور کر دیا، رائٹ. اگلی آیت میں جو ہے نا آدم کی فوقیت جو ہے وہ بتا دی کہ بھئی کیا وجہ ہے. تو آئی تھنک اس وجہ سے جو ہے نا اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا مشورے کے طور پر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ پاک نے جو ہے مشورہ جو ہے، دیکھیے جب بھی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ تو ایسا عالم ہے ہمیں خود سے تو دیکھ نہیں نہ سکتے کہ کیا وجہ ہے. دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کیا وجہ ہے کہ جب آپ بہت ساری حدیثوں میں ایک حدیث میں آیا کہ جب آپ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، دیکھیں آپ لوگ یہ اب 7-8 لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ہم اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، رائٹ، اچھے طریقے کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، حمد کے ساتھ. تو اللہ پاک نے کہا اگر کوئی میرا ذکر کرتا ہے، بھئی 8 لوگوں میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے اچھی مجلس کے اندر، فرشتوں کی مجلس کے اندر جو اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو اب کیا وجہ ہے کہ بھئی اللہ پاک فرشتوں کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جب فرشتوں یہ دیکھو یہ وہ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جو ہے تیرے قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ، کس چیز کو مانگ رہے ہیں، جنت کو مانگ رہے ہیں. فرشتوں سے ہی اللہ پاک بات کر رہے ہیں، رائٹ. تو وہ چونکہ سراؤنڈڈ تھے اللہ پاک کے پاس، تو اسی لیے اللہ پاک اب دیکھیں انہی سے جو ہے اللہ پاک نے بات کی. ابھی تک جو ہے انبیاء تو آئے نہیں نا، پہلے نبی بن رہے ہیں، ابھی وہ بنے بھی نہیں، نہ انبیاء آئے، تو ایک پورا پروسیس تو اور کوئی تھا ہی نہیں. تو اس وقت اللہ پاک کی جو پورے کے پورے یہ ہے نا فرشتے جو سراؤنڈڈ تھے، یہ ہیلپر ہیں سارے. اللہ کو ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے اسباب کا نظام چلانے کے لیے ان کو رکھا ہوا تھا، رائٹ. تو اسی لیے آئی تھنک اللہ پاک نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے یہ مشورہ کیا، لیکن ان کو اگلی آیتوں کے اندر ہی آپ دیکھیں کلیئر ہو گیا اور انہوں نے کہہ دیا، وہ کہہ اٹھے اس بار موقع کے اوپر لا علم لنا الا ما علمتنا، بس انہوں نے سائڈ پہ ہو گیا. جسی طرح نوح علیہ السلام تھے نا، اپنے بیٹے کے بارے میں مانگتے رہے اور جب وہ ہوا تو کہا یا اللہ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا میرا بچہ، کہا یہ تیرے بچوں میں سے نہیں ہے، اسی وقت سائڈ پہ ہو گئے. اسی وقت انہوں نے سٹیپ بیک کر لیا اور اسی وقت کہا کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہوگی، سٹیپ بیک کر لیا. یہ شیطان نے نہیں کیا. تو آئی تھنک اسی وجہ سے اللہ پاک نے فوقیت ظاہر کر دی آدم کی ان کے اوپر. کیسے ہوئی وہ ٹیسٹ آ جائے گا اگلی آیت میں، وہی چیز آ رہی ہے. جب وہ ہو گیا تو آئی تھنک آپ کو شاید تھوڑا سا کلیئر ہو گیا، رائٹ. یہ اس کے ساتھ ایک اور قصہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا آپ جوڑ لیجئے کہ جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یا عزیر علیہ السلام کا قصہ جو دونوں آ رہے ہیں کس کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر. ان دونوں نے کہا، عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے ایک بستی کے پاس جو پڑی ہوئی تھی، اس طرح مرے ہوئے پڑے تھے. تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ یا اللہ یہ تو کیسے زندہ کرے گا ان کو. ہاں تو پھر اللہ پاک نے کہا تم تو میرے نبی ہو، کیا بھئی ان کو کوئی اشکال ہوا؟ دیکھیں کوئی ان کو اشکال ہوا کہ انہوں نے کہا جیسے ابراہیم نے علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. نہیں اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہوں، کوئی اشکال آ گیا ان کو، شک آ گیا جیسے، رائٹ. ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا. تو اللہ پاک نے پوچھ لیا. شکر ہے قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ اللہ پاک نے قالا ولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس کے اوپر؟ تو انہوں نے قالا بلا،
اطمینان ہے ولیکن لیطمئن، میرا دل جو ہے اس کے اطمینان کے لیے، رائٹ. اس کو کہتے ہیں عین الیقین جو ہے اس کے ساتھ دیکھ لینا. تو پھر اللہ پاک نے ان کو طریقہ بتایا، وہ پھر انہوں نے کیا، پیٹ لے کر اپنے پاس رکھے، ان کا قیمہ بنایا، پھر ڈالا، پھر بلایا، تو دل کی اطمینان ہو گیا. تو یہاں پر بھی آپ یہ کیسے، عزیر علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اللہ پاک نے پھر ان کو 100 سال تک جو ہے مردہ رکھا. پھر کیا ہوا، جب اٹھے تو کھانا جو ہے وہ ایسے جیسے ابھی روٹی پک کے آئی ہے، گرم تھا، اور گدھا جو ہے، جو خچر ان کا تھا، اس کی ہڈیاں پڑی تھی، رائٹ. تو یہ بھی یہاں پر بھی یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی دل کی تشفی ہو جائے. جب 100% اعتبار ہو جائے گا نا، پھر انسان جو ہے وہ چلتا ہے، رائٹ. آئی تھنک اٹ میک سینس، رائٹ. کیا کہتے ہیں آپ، کوئی ایڈ اپ کریں گے؟ جی رائٹ. نہیں تھینک یو. تو آئی تھنک جی. تو ہاں، تو یہ جب کالا ہے، دیکھیے میں اور لمبی بحث پہ نہیں جاتا. بعضوں نے یہ کالا جو ہے نا، اس کو پکڑ کے ہی جو ہے نا، میں اس پہ نہیں جاؤں گا میں، لیکن بعضوں نے بڑے اچھے اس کے اوپر جو ہے نا بحث کی ہے کہ اللہ پاک کے بارے میں جب کالا آئے تو رائٹ، انہوں نے اس کو پکڑ کے یہ ثابت کر دیا کہ یہاں پر، تو میں اس لمبی بحث میں نہیں جاتا، سمپل ہم رکھتے ہیں. بعضوں نے کالا کا معنی ہی اور لیا ہے. جب اللہ کے حق کے اندر کالا آتا ہے تو انہوں نے کہا اس سے کالا مراد نہیں ہوتا، رائٹ. تو اس میں انہوں نے جو ہے صفحات پورے بھر دیے ہیں، رائٹ. تو ہم اس کے اوپر نہیں جاتے. سمپل سا کلام ہے. میں نے تھوڑا سا اس کو جو ہے بتانے کی آپ کو کوشش کی، رائٹ. تو یہاں پر جو انہوں نے کہا قال انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو کہ تم جو ہے وہ نہیں جانتے، رائٹ. تعلمون پہ لوگوں نے اتنا بڑا اس کے اوپر لکھا ہے، لیکن آئی تھنک آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا یہ کلیئر ہو گیا، رائٹ. کوئی اگر چیز رہ گئی ہو نا تو پلیز بتا دیجیے گا. اس کے اندر ہو سکتا ہے لاسٹ ٹائم میں نے کہی ہو، رائٹ. اچھا، یہ آپ کے پاس آ گیا، یہ جو شروع کا جو ہے نا کلام ہو، رائٹ. اب آگے جو ہے ہم اس کے اوپر جاتے ہیں نیکسٹ. وعلم، اب یہ چیز تو ہو گئی نا. اب دیکھیں فرشتوں کے ذہن میں تو یہ چیز تھی، لیکن اللہ پاک یہاں پر جو ہے نا اشکال جو ہے اس کو دور کر رہے ہیں، رائٹ. میں پلیز بڑے ادب کے ساتھ جو ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیے قرآن جو ہے نا اللہ پاک کا کلام ہے، رائٹ. بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ اس طرح آپ سوال جو ہیں وہ نہیں اٹھانے چاہیے، رائٹ. جب تک سوال جو ہو نا اس لیے ہو کہ آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، رائٹ، اس کو سمجھنے کے لیے آپ سوال کریں، تو وہ تو قرآن کا مطلوب ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے آپ خود بتائیے، کیا قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے؟ آپ پڑھتے جا رہے ہیں نا، مجھے بتائیے اسی آیت سے، یہ جو آپ ابھی آیت دیکھ لی ہیں، رائٹ، اس کے اندر آپ اسلوب دیکھ لیجئے کہ فرشتوں نے سوال کیا، اللہ پاک نے ٹھیک ہے یہ کہا کہ مجمل طور پہ جواب دے دیا کہ تمہیں نہیں پتا اور میں جانتا ہوں زیادہ تم سے، رائٹ، جو تم نہیں جانتے. لیکن اگلی آیت میں اللہ پاک کیا کر رہے ہیں؟ اب ان کے ذہن کی تشفی کے لیے، ان کے جواب کے لیے اللہ پاک نے وہ ایک پوری ٹیسٹ جو ہے وہ قائم کیا، رائٹ. تو کیا اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ مجھے آپ صرف بتائیں. جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کو پڑھیں اس وقت سوال نہ کریں، رائٹ. ہاں، سوال اگر آپ اس حجت سے کریں بھئی آپ کو کوئی کھرک ہے، رائٹ، کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے کہ ہر چیز میں نہیں، بعض کا چیز ایک سمجھ نہیں آتی، رائٹ. تو اس وقت انسان سوال کر سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ بعض چیزوں پہ سوال کرنے کا منع ہے، جیسے آپ اللہ کی ذات کے اوپر آپ سوال کرنے لگ جائیں، رائٹ. تو ان بعض تھوڑی لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا، رائٹ. اللہ کی ذات کے اوپر سوال کرنے لگ جائیں، رائٹ، کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ کا خالق کون، وہاں پر ہمیں سٹاپ کرنا چاہیے. وہ بھی آپ سے سب نے بتایا اس لیے ہم سٹاپ کر دیتے ہیں. لیکن اصل تو یہ ہے نا کہ جو چیز سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھنی چاہیے اس کو. یہ فرشتوں نے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں قرآن کے اندر نہیں پوچھنا، یہ نہیں کرنا، تو پھر بیٹھے رہیں. پھر آپ دیکھ لیں، پڑھ لیجئے اسلوب سارا آپ قرآن کا دیکھ لیں، رائٹ. اوکے، اچھا جی. اب آگے آپ کے پاس آ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، رائٹ. علّمہ. اب آپ اگر اس کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھیے لغت کے لحاظ سے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اصل اس کا رول لیٹر جو ہے نا آپ کے پاس عالمہ، رائٹ، یہ آپ کے پاس ہے، رائٹ. یہ صرف آپ کے پاس رول لیٹر ہے، رائٹ. تو عالمہ سے علمہ، رائٹ. تو اگر آپ عالمہ سے علمہ بنا دیتے ہیں تو اس میں کیا فرق آ گیا؟ کیا اس میں چینجنگ آ گئی، رائٹ. اچھا دیکھیے، یہ عالمہ کہتے ہیں نا، میں اگر کہتا ہوں دیکھیے آپ کے پاس جو ہے نا کہتے ہیں وہ اسی طرح کی ایگزامپل ہے جیسے ہم نے حاملہ اور حمل
ہاں رائٹ, ہاں جی, میں وہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کسی کو میں کہتا ہوں علم محمد فہم القرآن, رائٹ, علم محمد فہم القرآن, رائٹ, علم ای علم کا معنی ای جاننا, رائٹ. آپ کہتے ہیں علم تلامیزی اللغة العربية, علم تلامیذی اللغة العربية, رائٹ. میں کہتا ہوں کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے جانا کس کو, عربی لغت کو جانا مطلب انہوں نے حاصل کیا, علم حاصل کیا, رائٹ. اور اسی طرح آپ کہتے ہیں محمد جو ہے اس نے فہم قرآن جو ہے اس کو حاصل کیا, رائٹ. یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا. اچھا, جب آپ اس کے اندر جو مڈل والا لیٹر ہے نا اس کو رپیٹ کر دیتے ہیں تو وہ علامہ ہو جائے گا, رائٹ. یا تو آپ اس طرح کرتے ہیں یا آپ اس کے شروع میں الف لگا دیتے ہیں, رائٹ. تو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے جاننا, ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا, رائٹ. لیکن آپ اس کو جب مڈل میں رپیٹ کر دیتے ہیں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو علم دینا, کسی کو سکھانا. ایک ہوتا ہے سیکھنا, ایک ہوتا ہے سکھانا, رائٹ. اگر آپ اردو کے لحاظ سے ہی دیکھیں نا, سیکھنا, سیکھانا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, دیکھنے پہ جو ہے کائنڈ آف بالکل آپ کو ایک کہتے ہیں سیکھنا, سیکھا کہتے ہیں میں نے علم سیکھا, میں نے علم سکھایا, سکھایا, آپ سمجھ رہے ہیں, بالکل سیکھا سکھایا ایک جیسے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے. اسی طرح علمہ علمہ, یہ دیکھیں اردو بھی جو ہے نا بالکل ملتی ہے کس سے, عربک سے, اسی سے جو ہے علمہ علمہ. علمہ آپ کہتے ہیں تو آپ کو مانا ہو سکھانا, رائٹ. اسی لیے قرآن میں نا وہ آیت میں علمہ البیان, ای علمہ البیان, اس کا معنی یہ کہ اس نے سکھایا انسان کو کلام کرنا, رائٹ. قوت گویائی جو ہے وہ اللہ پاک نے بخشی, اس کو سکھایا. تو یہاں پہ علمہ آ گیا, رائٹ. تو یہ آپ کے پاس نا اس کا معنی کیا ہوا کہ سکھایا. کس نے سکھانے والا کون ہے, اس میں فاعل جو ہے وہ دیکھیے, اس میں فاعل کون ہے علمہ کے اندر, اللہ سبحانہ وتعالی. ہاں تو وہ ہے تو اللہ پاک, لیکن ہوا کی ضمیر ہے, دیکھیے ہوا کی ضمیر ہے جو اللہ پاک کی طرف پیچھے جو ہے وہ لوٹ رہی ہے, رائٹ. ای ربک وہاں پہ ہے نا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کی طرف لوٹ رہی ہے, رائٹ. تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, رائٹ. تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے نا دو مفعول آ رہے ہیں, ایک مفعول نہیں ہے, دو مفعول ہیں. ایک آبجیکٹ یہ ہے, یہ آبجیکٹ ہے, اور یہ جو ہے یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے, رائٹ. یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے, رائٹ. تو علمہ ای سکھائے کس نے, اللہ پاک نے, رائٹ. آدمہ کس کو, آدم کو کیا سکھایا, الاسماء کلہا, رائٹ. اچھا اب یہ نہیں بات آگے. اب وہ ایک چیز ہوگی نا, آپ دیکھیں اللہ پاک جو اشکال آیا تھا, دیکھیں وہاں پہ جواب تو اللہ نے دے دیا, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ ہمارا جو ایک جواب ہوتا ہے, کہتے ہیں بھئی تمہیں نہیں پتا, رائٹ. اللہ پاک وہاں تک نہیں رکے, بلکہ اگلی یہ چیز دیکھ لیں, اس میں تشفی کے لیے, ان کی تشفی کے لیے جواب آ گیا یہاں پہ, رائٹ. اچھا یہ پہلے میں بات بھول جاؤں کہ دیکھیے آپ کو یہ پلیز ذہن میں رکھیے گا, اس موقع کے اوپر دیکھیے, اس موقع کے اوپر یہ جو قصہ یہاں پر لایا جا رہا ہے نا, رائٹ. جو ملائکہ تھے نا, ان کا کیا مقام تھا ان لوگوں کے ہاں. ہاں آپ کہیں گے کہ یہ چلیں ٹھیک ہے, یہ تو مدنی سورہ ہے, رائٹ. آپ سے مدینے کے اندر تھے, لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈر کریں, ہم ایک مکی سورہ میں ہیں. ذرا کنسیڈر کیجئے کہ ہم مکی سورہ میں اس قصے کو پڑھ رہے ہیں, رائٹ. وہاں پر بھی ایسے ہی آ جائے گا, آپ دیکھ لیں گے, رائٹ. مکی سورہ میں ہم جو ہے فرشتوں کا یہ قصہ جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا 7 جگہوں پہ آ رہا ہے, تو سمجھے مکے کے دور کے اندر ہم فرشتوں کا یہ قصہ جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو کیا ضرورت, مطلب کیوں اللہ پاک نے فرشتے جو ہیں ان کو یہاں پر ذکر کیا, رائٹ. اور آپ دیکھ لیں گے کہ فرشتے جو ہیں اگلی 2 آیتوں میں آپ کو کلیئر پتہ چل جائے گا کہ فرشتوں کا کیا مقام تھا, ان کے ہاں کیا ویو تھا, پوائنٹ آف ویو تھا ان کا, ان لوگوں کا فرشتوں کے بارے میں. کہ وہ اللہ کے بیٹیاں ہیں اور اللہ کی بیٹیاں. تو دیکھیے وہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا نا, اللہ کی بیٹیاں ہیں.
تو ان کے کانسیپٹ جو یہ والا تھا، ان کا جو یہ غلط فالس عقیدہ تھا اور ویو تھا، اس کے اوپر ضرب کاری اللہ پاک نے کس چیز سے لگائی، اس کو اس کی دھجیاں کس طرح سے اڑا دی گئی، اس کے اس مجسمے کو چکنا چور کس جملے سے کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خود کے لیے تو وہ بیٹا پریفر کرتے ہیں اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں. پرفیکٹ. یہ آپ قرآن کی ایک اور آیت لا رہے ہیں نا، رائٹ، وہ بات ٹھیک ہے. ہاں، میں صرف یہ جو آیت آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے نا، جو آپ نے آیت نمبر 30 پڑھی ہے، اس میں سے وہ آپ جو ہے نا لائیے کہ وجہ الدلالہ، وہ کون سا ایسا سینٹنس ہے جس سے ان کے اس مجسمے کے جو ہے نا بالکل چکنا چور کر دیا گیا ہے اس آیت کے اندر سے، اٹھا کے بتائیے جی. یہ کہ یہاں پر جو ہے نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ کون سا جملہ ہے جس سے ان کا جو یہ جو باطل انہوں نے صنم بنایا تھا اس کو توڑ دیا گیا. جی انی اعلم ما لا تعلمون. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں، اس سے بھی بڑا، ہاں یہ بھی ہے اس سے. اور اس میں خود فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں. ہاں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم، رائٹ. تو یہ ان کی وہاں پر، چونکہ وہ ان کو جو ہے ان کی بھی پوجا کرتے تھے، رائٹ. ابھی بھی آپ نے جو ہے نا، اگر آپ انڈیا کا آپ نے کوئی وہ اگر آپ ان کی کتابوں کا آپ کو کوئی مطالعہ ہوا ہے، اگر نہ بھی ہو، رائٹ، تو آپ نے کھینچی تو ہوں گی نا، مطلب بچپن میں تو سارے لوگ وہ دیکھتے ہیں، کوئی ان کی آپ نے موویز وغیرہ کوئی دیکھی ہو، رائٹ. تو ان میں ان کا کانسیپٹ ہے، یہ فرشتے جو ہے نا، جیسے فرشتے آتے ہیں ہمارے اس کے بدلنے کے، یہ آج کل جو بچوں کے یہ کارٹون وہ بناتے ہیں، رائٹ، بچوں کے جو کارٹون بناتے ہیں اس کے اندر فلاں 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 وہ سارے فرشتوں کا وہ، کیونکہ ان کی پوجا کرتے ہیں نا، رائٹ، ان کو خدا کے عوض وہ رکھتے ہیں، رائٹ. آپ نے بالکل وہ دیکھا ہوگا ان کی جو کتابیں ہیں نا، جو مذہبی کتابیں، ان کے اندر یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ موجود ہے، رائٹ. اور یہ جو بچوں کے لیے آج کل کارٹون بناتے ہیں نا، رائٹ، کیونکہ آئی ٹی کے اندر کارٹون بنانے میں تو لوگ آگے ہیں، تو وہ ریلیجس کارٹون بناتے ہیں، تو وہ اسی کے اندر سارا آتا ہے. یہ فرشتے جو ہیں ان کو وہ خدا کا وہ پارٹنر جو ہے وہ بناتے ہیں، رائٹ. لیکن اس کے اوپر زیادہ لگائی. چلیں یہ تو چیز تھی نا، یہ ایک بات وہ میں نے آپ کو کہہ دی، رائٹ. اچھا دیکھیے، اب علم آدم الاسماء کلھا ثم عرج، اللہ پاک نے نا آپ سکھایا آدم علیہ السلام کو نام، رائٹ. اور نام سکھائے ای کلھا جو ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کلھا جب آپ کے پاس آ جائے، کلھا آ جائے، اجمعون آ جائے، اجمعین آ جائے، رائٹ، تو یہ جو ہے نا ایمفیسس کے لیے آتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تمام کے تمام نام جو ہیں وہ سکھائے، رائٹ. اور اس کے بعد کیا ہوا، ثم عرضہم، پھر اس کے بعد جو ہے ان چیزوں کو، یہ تھوڑا سا جو یہاں پر نا آپ دیکھیں، گرامر کے بغیر آپ ان چیزوں پہ نہیں پکڑ پائیں گے. جو آپ لوگوں نے محنت کی ہے نا، وہ آپ کو محنت تھوڑی تھوڑی یہاں پر نظر آتی جائے گی، رائٹ. میں اسی لیے تھوڑا سا ٹائم لگا رہا ہوں، رائٹ. دیکھیے ثم عرضہم، رائٹ. پہلے تو آپ کے پاس یہ جو آ رہا ہے نا یہاں پر، یہ آپ کے پاس یہ ہا آ رہا ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا دھیان کریں گے. یہ ہا کی جو ضمیر ہے اس پہ، پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو ہم کی ضمیر ہے اس پہ تھوڑا سا رکیں گے، رائٹ. پھر کہیں گے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ ہؤلاء جو ہے اس کے اوپر رکیں گے. تو یہ پورے کانسیپٹ ہیں. عربک اگر آپ کو نہیں آتی اس کے بغیر آپ کیا اس کے اوپر ہم کلام کریں گے، رائٹ. کسی کو کوئی سمجھ ہی نہیں آئے گی، رائٹ. جی تو دیکھیں وعلم کلھا ثم عرضہم، جی کون اس کا ترجمہ کر پائے گا؟ ثم، اب دیکھیں حضرت اللہ پاک نے جو آدم علیہ السلام تھے نا، ان کو تمام کے تمام نام جو ہیں وہ سکھا دی، رائٹ. اب انہوں نے چیزیں لکھا ہوا ہے لیکن اسماء کلھا، چیزوں کا ذکر تو اس میں نہیں آیا، لیکن یہی ہے کہ تمام کے تمام نام جو ہیں وہ سکھا دیے، رائٹ. ہا کی ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے، رائٹ. یہ آپ تھوڑا بتائیے کہ یہ ہا ہے نا، یہ ہا کی ضمیر کہاں پہ جا رہی ہے؟ ساری نان لیونگ تھنگس. دیکھ اچھا، یہ پھر ایک اور اشکال آ جائے گا اگر آپ کی یہ بات مان لیں گے، رائٹ. اصل جو اسماء ہے نا، اسماء یہ بروکن پلورل ہے. بروکن پلورل کا رول یہ ہے کہ اس کے لیے اگر آپ نے ٹینس استعمال کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے پروناؤن استعمال کرنا ہے،
تو وہ آپ جو ہے نا سنگولر فیمینن استعمال کرتے ہیں رائٹ. تو یہ سنگولر فیمینن ہے جو کس کی طرف جا رہا ہے؟ اسماء کی طرف. یہ اسماء کی طرف جا رہا ہے, یہ کوئی نان لیونگ نہیں ہے رائٹ. یہی ہم نے تھوڑا سا کرنا ہے. چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں جیسا بعض مفسرین نے لکھا ہے رائٹ. لیکن مسئلہ پتہ کہاں پہ ہو جائے گا؟ یہاں پہ اگلی ضمیر میں مسئلہ ہو جائے گا. تھوڑی دیر ٹھہر. اچھا, اللہ پاک نے آدم کو تمام کے تمام نام جو تھے وہ سکھا دیے, ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب یہ جو سما آ رہا ہے یہ کس چیز کو؟ سما, پھر یہ سما جو ہے یہ کس چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا نا رائٹ. وہی چیز جو چیز کا نام بتائے تھے. نہیں, ڈیوریشن کے لحاظ سے. ڈیوریشن اچھا, تھوڑی زیادہ اس کے جس بعد immediately next. یہ کہاں سے معنی نکالے آپ؟ تو الٹا اس کا کر رہے ہیں. نہیں فا کا تھا امیڈیٹلی. ہاں, فا بعد میں آ رہا ہے نا. فا یہ ہے, فا یہ رکھا ادھر. مطلب تھوڑا تاخیر ہے. ہاں تھوڑی تاخیر ہے. ہاں تھوڑی تاخیر ہے رائٹ. تھوڑی سی تاخیر ہے رائٹ. تو یہ بڑی زبردست قسم کی آیتیں ہیں رائٹ. تو یہ جب اسما سارا کچھ آپ سیکھ لیتے ہیں نا, ثم عرضهم علی الملائکہ, اس کے بعد تھوڑا سا ڈیوریشن تھا, تھوڑا سا اللہ پاک نے ڈیوریشن دیا, لیکن جو کہ زیادہ ڈیوریشن تھا رائٹ. اچھا, یہ میموری کے لحاظ سے بھی آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں رائٹ. جب بھی آپ پڑھیں رائٹ, جب بھی آپ نے پیپر دینا ہو نا, پہلے جب آپ پڑھیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر رات کو پڑھ رہے ہیں تو پھر سو جائیے, تھوڑا سا ڈیوریشن دیں بیچ میں, تاکہ وہ جو معلومات ہے نا آپ کے دماغ میں رہے. نہیں تو آپ کا فرشتوں والا حال ہوگا رائٹ. فرشتوں والا حال کیا ہوا؟ وہ بیچارے بھول گئے اور آدم جو ہے اس نے جو ہے یاد رکھا رائٹ. اچھا, یہ تو میں اپنے سے کہہ رہا ہوں رائٹ. دیکھیے, اچھا تو یہ سما کے ساتھ نا تھوڑا سا ڈیوریشن بیچ میں آیا رائٹ. تو اللہ پاک نے جب نام سکھا دیے نا, اب ڈیوریشن بیچ میں آیا, وہ ہمیں نہیں پتا وہ کتنا ڈیوریشن تھا یا نہیں تھا. لیکن چونکہ بعد والا جو آ رہا ہے نا وہ فا کے ساتھ آ رہا ہے, تو اس لیے یہاں پہ ڈیوریشن جو ہے وہ آپ تھوڑا سا کریں گے. ثم عرضهم. اچھا, پھر عرضا. دیکھیے عرضا جو آپ کے پاس آ رہا ہے نا, قرآن میں دو الفاظ آئے ہیں, ایک عرضا ہے اور ایک احضرا. عرضا احضرا, یہ جو ہے نا پیش کرنے کے, پیش کرنے کے لیے دو الفاظ جو ہے نا وہ آتے ہیں. ایک ہے عرضا, جیسے آپ کے پاس یہ کہتے ہیں عرض کرنا, عرض رائٹ. اور دوسرا جو ہے نا, اسی لیے آپ کو اگر وہ کتاب یاد ہو رائٹ, وہ بہت زبردست کتاب تھی رائٹ, آپ لوگوں نے پوری نہیں پڑھی, لیکن اس کے اندر ایک آتا ہے معرض. معرض اگر آپ عربک پارٹ آف ورڈ سے جو ہے وہ جو ہے نا یہاں پہ معرض, آپ کہتے ہیں معرض الکتاب. ہمارے ہاں جو ہے نا ایگزیبیشن لگتی ہے نا جب, تو وہ کس کی لگتی تھی؟ کتابوں کی ایگزیبیشن ہوتی تھی, اس کو ہم کہتے تھے معرض الکتاب. معرض اس کو کیوں کہتے ہیں کہ چیزیں عرض کی جاتی ہیں اس کے سامنے, چیزیں ڈسپلے کی جاتی ہیں, چیزیں لگائی جاتی ہیں رائٹ. تو یہاں پہ عرضہ آپ کے پاس آیا, عرضہ کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی پیش کرنا. تو اسی طرح احضرا, تو یہ دو الفاظ جو ہے نا پیش کرنے کے لیے ہے. احضرا بھی آ جائے گا رائٹ. آپ کہتے ہیں کھانا پیش کرنے کی بات آئے گی, پھر احضر آئے گا نا عرضا کرنا. کس کا کیا؟ جیسے کھانا پیش کرنا. ہاں, کھانا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نا, آپ ڈنر کا ٹائم ہے رائٹ. ابھی آپ کو یہ ہے کہ بھی کھانے کی آپ دیکھ رہے ہیں, بھی کھانا بیگم پیش کرے میرا رائٹ. پیٹ بھرا ہے, میرا پیٹ بھرا ہے. نہیں, کھانا پیش کرنا یہ ضروری نہیں ہے, کوئی بھی چیز پیش کی جا سکتی ہے رائٹ. میں پوچھ رہا ہوں پھر ان میں سے کون سا لگے گا, عرضا لگے گا؟ نہیں, کوئی یہ نہیں, دیکھیں وہ ضروری نہیں ہے رائٹ کہ احضرا ویسے استعمال کرتے ہیں. ہاں, کھانے کے لیے, چائے کے لیے رائٹ, چائے پیش کرنی ہو, کوئی اور کھجوریں پیش کرنی ہو رائٹ. یہ اردو میں ہم حاضر ایسے کہتے ہیں. ہاں, یہ حاضر ہے آپ کے لیے رائٹ. تو اردو میں بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دو الفاظ جو ہے نا استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر رائٹ. ان دونوں میں فرق کیا ہے رائٹ, میں آپ کو یہ پھر تھوڑا سا بتا دوں گا رائٹ. کوئی ظاہری طور پہ میں نے آپ کو بتایا نا, بعض اوقات دیکھیے آپ کے اوپر اشکال آ جائے گا. لغت ہے نا, میں نے لاسٹ ٹائم 3 آپ کو بتائے تھے, تخلیق کرنے کے 3 آئے ہیں, لیکن 7 آئے ہیں, 7 ورڈز آئے ہیں رائٹ. پھر بعض دیکھیں اس میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے, جیسے وہ لاسٹ ٹائم پوچھے تھے فارس بھائی اس کے بارے میں کہ جی وہ بدی اور فاتر ان دونوں میں کیا فرق ہے. اچھا, بعضوں نے اس میں فرق کیا کہ تو اختلاف آ جاتا ہے. مرزا غالب کچھ کہتے ہیں اور پھر میر تقی میر کچھ کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہیں
اور کوئی شاعر کچھ اور کہے گا ایک ہی ورڈ جو ہے اس کے بارے میں کہ اس کا معنی یہ ہے, دوسرا کہے گا یہ ہے, تیسرا کہے گا کہ یہ ہے, رائٹ. تو یہ مختلف آراء ہوتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں گے, لیکن 7 ورڈس ہیں. میں ایک دفعہ آپ کو لکھوا دوں گا نیکسٹ ٹائم جہاں پہ بھی خلا کا آئے گا, رائٹ. پلیز آپ اس کو نوٹ کر لیا کریں گے. اچھی 1-2 کتابیں ہیں جس میں یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں, باقی آپ کو نہیں ملیں گی کہیں پر, رائٹ. 1-2 کتابیں ہیں جو پیور اس کے اوپر لکھی گئی ہیں, رائٹ. اس میں یہ چیزیں ذکر ہوتی ہیں, بڑی مشکل سے ملتی ہیں, دیکھنی پڑتی ہیں, رائٹ. باقی کہیں پہ تفاسیر میں بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی کہ یہ 2 جگہ پہ آیا, 3 جگہ پہ آیا, رائٹ. جی تو اچھا, اب یہ سما آ گیا, اس میں تھوڑا سا ڈیوریشن ہے. اب آرادہ آپ کے پاس آ گیا نا, یہ آپ کے پاس فعل ہے. اچھا, فعل کے اندر ہم نے ایک تو فاعل نکالنا ہے اور پھر اس کے بعد مفعول نکالیں گے, رائٹ. وہ نکالنے کی تھوڑی ضرورت ہے یہاں پر, رائٹ. آرادہ, اس کے اندر فعل کیا ہے؟ عرض کیا ہے. اب یہ ہم کہتے ہیں نا یہ عرض کیا, اور اردو میں یہ بھی کہتے ہیں اور شاعری میں ہاں عرض کیا ہے. عرض کا معنی یہ ہے کہ پیش کرنے لگا ہوں, پیش کرنے لگا ہوں. ہاں, یہ شاعری میں بھی کہتے ہیں کہ جی عرض کیا ہے. عرض کیا ہے کیا معنی؟ کہ میں پیش کرنے لگا ہوں, رائٹ. دیکھیے یہ اردو میں آپ کو 100% کس سے نکلی؟ عربک سے. اچھا, آرادہ کا آپ معنی کیا ہوا اس میں؟ ہاں, فاعل کیا ہے؟ فاعل کون پیش کرنے لگا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ربک, اللہ پاک. آدم علیہ. نہیں. آرادہ کا جو ہے نا فاعل کیا ہے؟ فاعل کیا ہے اس کے اندر؟ فاعل اللہ پاک ہے, رائٹ. آرادہ ہم. اچھا, اب ہم, میں نے آپ کو ایک رول بتایا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس ورب کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہوگا نا, ورب کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ یہ ورب ہے نا, آرادہ آپ کے پاس ورب ہے, ورب کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا. ہاں, مفعول ہے, رائٹ. تو ہاں, تو آرادہ ہم, رائٹ. اچھا, تو اب ہم نے فائل نکال لیا, تو انہوں نے اس نے پیش کیا. کس نے پیش کیا؟ ہاں, اللہ پاک نے پیش کیا. آرادہ ہم. اچھا, پیش کیا, کس کو پیش کیا؟ کس کے اوپر یہ واقعہ ہو رہا ہے عرض ہونے کا؟ ہم, ان کے اوپر. آرادہ ہم, ان کو پیش کیا. علی الملائکہ, کن کے اوپر؟ ملائکہ کے اوپر. ان کو پیش کیا, ان کو حاضر کیا, ان کو سامنے کیا. کس کے؟ علی الملائکہ, ملائکہ کے سامنے. اچھا, یہ جو ان ہے نا, یہ کیا ہے آپ بتائیے. اب آپ جو ہے نا, ان جو ہے نا, ان کو پیش کیا. بھائی کس کو پیش کیا؟ جو خلفاء ہیں یا جو خلیفہ؟ نہیں, آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. نام لیے تھے. ہاں, آدم کو کہتے ہم کر رہے ہیں. آدم بیچارے تو ایک تھے, ابھی تو ہوا پیدا بھی نہیں نا ہوئی. جی, چیزوں کے نام جو بتائے تھے, وہ جس چیزوں کے نام بتائے تھے, ان چیزوں کو جن کے نام بتائے تھے, رائٹ. اچھا, اب آپ عربک پڑھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اشکال یہ آ جاتا ہے کہ ہم کیوں استعمال کیا. ہم آپ دیکھیں نا, پروناؤن ہم پڑھے تھے ہا ہما ہم, ہا ہما ہم, اگر آپ کو یاد ہو, ہا ہو ہما ہم. یہ لیونگ چیزوں کے لیے, جی, لیونگ چیزوں کے لیے ہے نا. ہم آتا ہے نا, لیونگ کے لیے ہم آتا ہے. اچھا, پہلے جو اب عدیل بھائی کہے تھے کہ پہلے کل ہا, اب وہاں پہ ہا اگر آپ کے نان لیونگ, آپ پہلے والے کو کہہ رہے تھے نا نان لیونگ ہے, تو پھر یہ دوسرے والے کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ آرادہ ہم. تو وہ ایک بروکن نہیں بروکن پلورل نہیں, وہ اسما جو ہے ہاں, وہ تو میں نے اشکال آپ کا دور کر دیا تھا نا, وہ چونکہ بروکن پلورل آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہا آ گیا. اچھا, اب یہ جو ہم آ رہا ہے نا, اس کا کیا معنی پھر ہم کیسے آ گیا؟ جن چیزوں کے نام تھے وہ چیزیں لیونگ ہیں. صرف لیونگ ہے؟ نہیں, مطلب جب کل ہا اسما کل. اچھا, دیکھیے آپ کے پاس عربک کے اندر ایک قاعدہ ہے, صرف عربک کے اندر نہیں ہے, یہ آپ کے پاس انگلش میں بھی قاعدہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ کے پاس 2 جینڈر آ رہی ہیں نا, رائٹ. اچھا, یہ 2 جینڈر آپ کے پاس آ رہی ہیں, رائٹ, تو یا بہت سارا ایک مجموعہ ہے, رائٹ, اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے کوئی, اب یا تو ہی استعمال کرنا ہے یا شی استعمال کرنا ہے. تو جو غالبیت ہوتی ہے نا, غالبیت ہو جاتی, جو موسٹلی چیز اس کے اندر ہوتی ہے,
اس کے لحاظ سے جو ہے نا وہ چیز جو ہے یوز کر دی جاتی ہے. اب چونکہ جن چیزوں کے نام تھے نا ان چیزوں کے اندر نان لیونگ بھی تھے لیونگ بھی تھی, تو لیونگ چونکہ میجارٹی میں تھی اس لیے ہوم کی جو ہے ضمیر جو ہے استعمال جو ہے یہاں پر جو ہے کی گئی ہے. اسی طرح انگلش میں بھی ہوتا ہے. دیکھیں عربک میں بھی یہ رول ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے نا اگر آ رہا ہو فاطمہ اور محمد, فاطمہ اور محمد دو ناؤن ہیں جو کہ سبجیکٹ بن رہے ہیں, تو اس کے لیے ورب آپ کون سا لگائیں گے, رائٹ؟ اس کے لیے ورب جو ہے آپ کون سا لگائیں گے, کیا آپ فیمینن لگائیں گے یا میسکولن لگائیں گے, رائٹ؟ تو اس میں وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے میسکولن ناؤن جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, رائٹ؟ اسی طرح کوئی آپ کے پاس پورا مجموعہ ہے, گروپ ہے, گروپ کے لیے جو اس میں اغلبیت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے یہ ہوم کی ضمیر جو ہے. اگر غلطیت نان لیونگ تھنگس کی ہوتی تو پھر کس طرح ہوتا ہے؟ پھر تو ہا ہی آنا چاہیے تھا نا, پھر تو ہا ہی آنا چاہیے تھا, رائٹ؟ ہاں دیکھیے اب بات یہ ہے, یہ ہم لغت کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں ہوم. اب ہوم سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو ہے نا وہاں پہ لیونگ جو چیزیں تھی نا وہ زیادہ تھی, نان لیونگ جو چیزیں ہیں وہ کم تھی, رائٹ؟ اس لحاظ سے اب وہ چیزیں, ابھی میں آؤں گا اس کے اوپر, آپ نے یہ تو سوال نہیں کیا وہ چیزیں کون سی تھی, رائٹ؟ وہ جو نام تھے وہ کن چیزوں کے نام تھے وہ بھی آئے گا, وہ لمبی بڑی زبردست قسم, بہت زبردست قسم کی بحث ہے. وہ یہ نہیں تھا کہ یہ گھوڑا گدا پھر بیل گائیں شتر مرغ اور مرغا مرغی کبوتر, یہ نہیں تھے نام, رائٹ؟ یہ بعضوں نے یہ بھی لکھے ہیں, تو پھر کیا مزہ آیا اس کے اندر, رائٹ؟ وہ ہم دیکھیں گے وہ کن چیزوں کے نام تھے, رائٹ؟ وہ بھی آ جائے گا اس کے اندر, رائٹ؟ لیکن یہاں پر جو دیکھیں یہ ساری چیزیں نا ہم چونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کو اگر تشریح کرنی ہے نا, یا تو ہم تھوڑا سا پرانی کتابوں پہ چلے جاتے ہیں, بائبل وغیرہ وہاں سے لے دیتے ہیں, وہ بھی خاموش, ادھر بھی کچھ میں نے آپ کو سامنے اسی لیے پڑھ دیا نا تاکہ آپ کو آشکار کر دیا جائے کہ ان کتابوں میں کیا ہے. آدم کھیتی کے لیے پیدا ہوئے, رائٹ؟ تو ٹھیک ہے, پھر وہاں پہ تو یہی لکھا ہوا ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں آدم کے سر کے اوپر اللہ پاک نے ایک بڑا تاج رکھا ہے, خلیفہ ہونے کا بہت بڑا تاج ہے. بھائی کہاں پدی اور کیا پدی کا شورا, رائٹ؟ کہاں ہماری اوقات, کیا یہ منہ اور مسور کی دال, رائٹ؟ ایک اللہ پاک کا اتنا وہ, اور ہمیں اللہ پاک خلیفہ بنانے 6 فٹ کا, رائٹ؟ نہ ہم نے کوئی اپلیکیشن دی, نہ کچھ نہ کہاں. حالانکہ جن اتنے بڑے ہیں, آگ سے بنے ہیں, اور فرشتے جو ہیں اتنے بڑے ہیں کہ بھئی پورا ایک پر کھول دیں مشرق مغرب میں ہو جائے, ان کو یہ مقام نہیں ملا. بھئی ہم نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے مقام ہمیں مل گیا, وہ اسی آیت میں آ جائے گا, رائٹ؟ ہماری یہ جو اتنا ہمارے سر پہ رکھا جا رہا ہے نا, یہ کیوں آیا, یہ اسی آیت یہی کلیئر کر دے گی, رائٹ؟ تو یہ ہماری یہاں پہ فضیلت ہے. جیسے کسی نے کہا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری تحقیر ہوتی ہے, رائٹ؟ فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری تحقیر ہوتی ہے, میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو, میں مسجود ملائکہ ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو, رائٹ؟ تو یہ کیا وجہ ہے وہ آ جائے گا. ابھی آپ کے پاس ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, رائٹ؟ چونکہ آپ لوگ اسی پیتھ کے اوپر چل رہے ہیں, رائٹ؟ تو یہ چورا واضح اشکار کرنا اور واضح کرنا جو ہے نا وہ ضروری تھا. کیا وجہ تھی کہ آدم کو جو ہے نا اللہ پاک نے آدم کو اور ہم لوگوں کو جو ہے نا اتنی بڑی فضیلت جو ہے وہ عطا کی, رائٹ؟ تو یا تو ہم پرانی کتابوں میں دیکھتے ہیں, اگر پرانی کتابوں میں سے کوئی چیز نہ ملے تو پھر ہمیں کہاں پہ جانا پڑتا ہے, حدیث میں دیکھتے ہیں. اب حدیث بھی اگر کوئی اتھینٹک وہاں پر نہ ہو تو پھر صحابہ کے اقوال جو ہے نا, جیسے صحابہ کے یا تبع تابعین کے, مجاہد کا, اکرمہ کا, یہ سارے جو ہے نا شاگرد تھے ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود بڑے بڑے, یا جو ہیں عبداللہ ابن مکتوم, ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے, رائٹ؟ تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا, رائٹ؟ اچھا اب جو ہے نا لغت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ لیونگ جو چیزیں تھی وہ زیادہ تھی, تو ان کے نام دیا گیا. تو ان کو پیش کیا کن کے پاس, ملائکہ کے سامنے. فقال, اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ فا آ رہا ہے, رائٹ؟ اب جب پیش کیے ہوئے سامنے کھڑے ہیں تو وہاں تو اللہ پاک نے ڈیوریشن نہیں نہ لینی, فوری طور پہ جب ان کو سامنے حاضر کیا تو پھر کہا فقال انبیونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اب یہاں پر ہؤلاء جو ہے نا اس کو پھر آپ دیکھیے, یہ بالکل ریپلیس کر رہا ہے کس کو, ہؤلاء جو ہے نا کس کے لیے آتا ہے, یہ پھر لیونگ کے لیے آتا ہے. ہؤلاء جو ہے نا وہ لیونگ کے لیے آتا ہے, ہؤلاء جو ہے نا یہ لیونگ کے لیے آتا ہے. یہ اس میں اشارہ ہے, یہ اشارہ کس کے لیے آ رہا ہے, لیونگ کے لیے. اللہ پاک نے اشارہ کر کے کہا فقالا. اب فقالا کے اندر پھر یہاں پر جو ہے نا
فاعل جو ہیں وہ اللہ پاک ہیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں انبیونی نبا کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، اسی لیے نبی جو ہے نبی اسی سے نکلا، رائٹ، جو خبر دے، رائٹ. تو انبیونی، تو اللہ پاک نے کہا کہ انبیونی، یہاں پر اللہ پاک یہ امپیریٹو ہے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں انبیونی، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان جو لوگ، یہ جو چیزیں ہیں تمہارے سامنے، یہ جو لوگ ہیں، ان کے ناموں کی خبر دو مجھے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اچھا، یہ سچے کس میں ہو؟ ان کا جو دعویٰ تھا کہ جی ان کا جو دعویٰ تھا کہ بھئی کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو اللہ پاک نے کہا کہ بھئی ان کی جو ہے خبر مجھے دو، رائٹ. جب یہ کہا تو اب جو ہے انہوں نے آگے آپ دیکھ لیں گے کیا کہا. تو اب یہ یہاں پر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزوں کے نام تھے نا، وہ چیزیں کون سی تھیں، رائٹ؟ وہ چیزیں جو ہیں وہ کون سی تھی، رائٹ؟ کیا وہ یہ ساری چیزیں یہاں پر جو موجود تھی ساری یہ تھی؟ تو اس میں دیکھیں اب نمبر 1 یہ سوال ہو گیا کہ وہ چیزیں کون سی. دوسری چیز یہ تھی کہ دیکھیں یہاں پر کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے نا وہ آدم جو ہیں ان کو دکھا دیے ہوں، ان کو بتا دیے ہوں نام، اور فرشتوں کو نہ بتائے ہوں، رائٹ. ہو سکتا ہے یہ سارے نام اللہ پاک نے آدم ان کو بتا دیے کہ آدم یہ سب ان کے نام ہیں، اور فرشتے بیچاروں ان کو بتایا ہی نہیں ہو، رائٹ. تو پھر اس کے بعد جب پھر پوچھ لیا تو پھر تو وہ ٹیسٹ تو نہ ہوا، پھر وہ امتحان تو نہ ہوا. کیا آپ کہتے ہیں، رائٹ؟ بھئی اگر اللہ پاک نے صرف آدم جو ہیں ان کو نام بتائے تھے اور یا ان کو یاد کروا دیے، اور پھر فرشتے جو ہیں ان کو یاد ہی نہیں کرائے، نہ ان کو نام بتائے، تو پھر ان کا امتحان لینے کا یہاں پہ فائدہ کیا ہوا؟ ان سے امتحان لے رہے ہیں نا فرشتوں کا، رائٹ. تو اصل یہی ہے، رائٹ، کہ اللہ پاک نے وہ جو چیزوں کے نام، پہلے سے چیزیں کون سی تھی وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن ان کے نام دونوں کو بتائے. آدم بھی موجود تھے اور وہ بھی موجود تھے، کون؟ فرشتے بھی. تو ان کی ایک مجلس کے اندر اللہ پاک نے ساری چیزوں کے نام وہ سب کو بتائے، اور اس کے بعد تھوڑا سا ڈیوریشن دے دیا. یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ پاک ایک لیکچر ہوتا ہے نا، تو کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک لیکچر ہو، وہ سارا بتا دیا جائے، اس میں یہ ہے یہ جو آپ لوگ اس میں پڑھے ہیں، جیسے آپ کوئی لیب ہو نا، تو لیب میں اگر کوئی ٹیچر وہ اناٹمی کی وہ سارا وہ آپ کو بتا دے خاکہ کہ بھئی یہ سارا ایسے 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 ہے، اور اس کے بعد کہ بھئی اب آپ چلے جائیں، کل آئیے گا، کل آپ کا ایگزام ہوگا، رائٹ. تو پھر ایسے ہی ہوا، سارا کچھ ان دونوں کو دکھا دیا، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا ڈیوریشن لیا. اس کے بعد پھر جب ہوا کہ ابھی اب آپ کا ایگزام ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایسے کریں گے ایسے کریں گے. تو پھر اللہ پاک نے ان سے پوچھا بھی میں نے وہ جو کل نام بتائے تھے وہ بتاؤ. ابھی یہ آ گیا نا سارے کو نام، یہ کل آپ نے دیکھے تھے نا، اب آپ ان کو دوبارہ دیکھ لو اور ان کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کیا کہا، انہوں کو بتا ہی نہیں پائے. تو انہوں نے آگے کہہ دیا قالوا سبحانک، رائٹ، لا علم لنا الا ما، تو انہوں تو ہاتھ جوڑ لیے، تو وہ نہیں بتا پائے. پھر جب آدم سے پوچھا انہوں نے بتا دیے، رائٹ. تو یہ ہے. اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا. تو یہی اگر ایسے ہی ہو، بعضوں نے لکھا ہے کہ آدم کو بتا دیے فرشتوں کو نہیں بتایا، تو پھر فرشتوں کا کیا ہوا، پھر ان کا ایگزام کیسے ہوا؟ ایگزام تو نہ ہوا ان کا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تو وہ نام ہوتے، جیسے یہ نام ہے ادھر کوئی بھی چیزوں کے درخت، بکری، بکرا یا اونٹ، گائیں، بیل، اور اس طرح کے نام ہوتے، تو پھر وہ تو فرشتے چونکہ آتے جاتے رہتے تھے، تو فرشتے تو آتے تھے نا زمین پہ پہلے، چونکہ جن ہوتے تھے، رائٹ. تو ان کو نام تو پہلے ہی موجود پتا ہوں گے، رائٹ. تو وہ بیچارے کیوں نہیں بتا پائے پھر، رائٹ. تو اصل دیکھیے یہاں پر جو ہے نا، بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ چیزوں کے نام ہی تھے، لیکن وہ زیادہ میک سینس نہیں ہے. زیادہ جو ہے نا بڑے جو اچھے مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے، پھر میں ریپیٹ کروں، بڑے جو اچھے مفسرین ہیں نا انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو چیزوں کی حقیقت ہے نا، حقیقت، چیزوں کے اصل نام مراد نہیں تھے. یہ کوئی فضیلت نہ ہوتی آدم کی کہ چیزوں کے نام رٹا دیے جاتے، تو پھر نہیں، یہ فضیلت نہ ہوتی. جو چیزوں کی حقیقت اور ان کی ماہیت ہے، مطلب اللہ پاک نے آدم کے اندر ایک ایسا مادہ رکھا کہ وہ چیزوں کی حقیقت جو ہے اس کو پہنچ جاتے ہیں. تو جو اس کو بولتے ہیں آپ کریٹیکل تھنکنگ، رائٹ. میں اپنے سے نہیں بنا رہا بھائی، میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں، بڑے بڑے پائے کے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے.
تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے نا, جو ایک چیز کو آپ کو پتہ چل جاتی ہے, اس سے آپ اس کا معنی جو ہے اس کو اخذ کر لیتے ہیں, اور اس سے دوسرا معنی اخذ کر لیتے ہیں, اس سے تیسرا معنی اخذ کر لیتے ہیں. یہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ ودیت کی گئی آدم جو ہے اس کے اندر, وہ دکھائی گئی ان کو بھی اور ان کو بھی. تو فرشتے جو ہیں اس کو نہیں پا پائے. جب اللہ پاک نے ان سے پوچھا تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائے. دوسری جگہ آدم جو تھے ان کی حقیقت کو, ظاہری نام مجھ سے مراد نہیں تھے بلکہ چیزوں کی حقیقت کے بارے میں, رائٹ. آپ اگر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں نا تو اس کی حقیقت, جیسے تھوڑا سمجھنے کے لیے آپ اگر ایک ہے اونٹ یا ایک ہے گاڑی, تو گاڑی کا ایک تو نام ہے وہ کوئی رٹ لے, رائٹ, جس کو پتہ نہ ہو, لیکن اگر اس کی حقیقت پوچھی جائے تو وہ حقیقت تو آپ لوگ زیادہ بتا پائیں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر آپ میرے سے گاڑی کو, میں کہوں گا بھئی یہ گاڑی ہے, بڑی خوبصورت دکھ رہی ہے, اس کا کلر جو ہے وہ بلو ہے, تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اصل جو ہے آپ بتائیں گے نہیں, یہ گاڑی کا یہ ماڈل ہے, اس کی پرائس یہ ہے, اس میں یہ اتنا سلنسر لگا ہوا ہے, اور اس میں یہ پتہ نہیں کیا 4 ویل ہے, یہ مطلب 15 MP وہ ہے یا 26 ہے, پتہ نہیں یہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس کی جو حقیقت ہے نا, اس کی ماہیت, یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے, یہ لانگ ڈرائیو کے لیے ہے, اس میں ٹائر جو لگے ہوئے ہیں یہ برف کے لیے. تو یہ جو ساری جو کریٹیکل تھنکنگ تھی نا, رائٹ, تو یہ بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل اس چیز اشیاء. میرے ذہن میں پہلے بھی سوال آتا تھا کہ عربک میں جو اسم ہے اس کا مطلب اسٹریٹ اوے نیم تو نہیں ہوگا, اس سے بڑھ کے کچھ ہوگا, کیونکہ بسم اللہ پہ بھی کافی جب بندہ مطلب غور کیا تو اس میں بھی شروع اللہ کے نام سے, تو اس میں بھی کوئی ایسا حقیقت والا پہلو نظر آتا ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ صرف نام نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ایسنس کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ ہے, یا چیزوں کی ایسنس کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہے اسم جو ہے عربک میں. رائٹ, تو میں ابھی اس کے اوپر نہیں جاتا, اسم کا اپنا معنی کیا ہوتا ہے, بسم اللہ پہ ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا, رائٹ. لیکن یہ یہاں پر جو ہے نا اسم, بڑے بڑے مفسرین, میں اگر آپ کو نام بتاؤں پائے کے جن کی تفسیریں آپ اٹھا سنبھال ہی نہیں پاتے, رائٹ, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چیزوں کے اسٹریٹ فارورڈ نام نہیں تھے, نہیں تو آدم کی کوئی فضیلت اور فوقیت جو ہے وہ نہیں ہوتی. اللہ پاک نے جو اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ ودیت کی, جس کی وجہ سے وہ پوری کائنات کو اپنا مسخر جو ہے وہ بنا رہا ہے, رائٹ. تو یہ اس کے بارے میں جو ہے اشارہ تھا, رائٹ, کہ اس کے اندر ایک ایسا مادہ رکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے مطلب آپ نے بڑے قصے جو ہے نا, وہ شیر والا قصہ بھی آپ نے دیکھا کہ رائٹ, اس نے شیر جو ہے اس کو بھی پکڑ لیا, رائٹ. یہ جو سٹوریاں بنی ہوئی ہیں, رائٹ, اس کے اندر یہ ودیت جو ہے اللہ پاک نے رکھی, جس کی وجہ سے اس کو فوقیت دی گئی ہے جانوروں کے اوپر. جانور بھی تو ہوتے ہیں نا, آپ نے یہ دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم کہیں ہم کر رہے تھے کہ جانوروں کے اندر بھی تو ہوتی ہے نا عقل, رائٹ. تو پھر جانوروں کے اندر اور ہیومن بینگ کو آپس میں ڈفرینشیٹ کیسے کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں ہیومن بینگ وہ ہوتے ہیں وہ پلاننگ کر سکتے ہیں, وہ پلاننگ نہیں کر پاتے, رائٹ. حالانکہ مکھی وغیرہ ہے تو آپ پلاننگ ان کی نہیں, تو 6 ماہ کا جو وہ اسٹوریج کر لیتے ہیں, رائٹ. تو وہ پلاننگ نہیں تو اور کیا ہے, رائٹ. اور جو وہ اتنا زبردست لائے, تو اصل معنی یہی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ جو یہ جو ہے نا کہ دوسری مخلوقات کو کیسے تابع کرنا ہے, کیسے چیزوں کو مسخر کرنا ہے, یہ چیز ودیت رکھی تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے فوقیت دی تھی. لیکن سمپل جو ہے نام جو ہے وہ مراد نہیں تھے, رائٹ. تو یہ بہت زبردست اس کی جو ہے نا یہ تفسیر تھی, رائٹ. اچھا, باقی آپ دیکھیں, میں آپ کو اس لیے کلیئر کر رہا ہوں علم کی وجہ سے, رائٹ. آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ آ جائے گا بعد میں, رائٹ. تو آئی تھنک یہ چیزوں کے بارے میں جو ہے نا یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ وہ چیزوں کے بالکل سمپل نام نہیں تھے. نہیں تو فرشتے تو زمین پہ آتے جاتے تھے نا, تو ان کو تو پتا ہوگا کہ یہ گھوڑا ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ, نام تو ان کو زیادہ پتا ہوتے. نہیں, یہ ان چیزوں کی حقیقت اور کریٹیکل تھنکنگ, ان کی ماہیت, ان کے ادراک اور ان کا پرپس کیا ہے, ان کو کیسے مسخر کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا علم جو ہے اللہ پاک نے ان کو دیا. اور پھر جب آدم سے پوچھا گیا تو وہ نہیں بتا پائے, نہیں جو فرشتوں سے پوچھا وہ نہیں بتا پائے, آدم جو ہے انہوں نے بتا لیا. تو پھر جب یہ چیز ہو گئی نا تو ان کو پتہ چل گیا فرشتوں کو کہ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے, اس کے اندر ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے جو ہے اس کو ہمارے اوپر فوقیت دی, اور پھر وہ سجدے میں گر گئے. لیکن شیطان جو تھا وہ نہیں گرا, رائٹ.